أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے اور دین اور دنیا دونوں کی عافیت اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ہم سورہ کہف جو ہے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور سورہ کہف کی تقریباً 2 رکوع جو ہیں ان کا ترجمہ ہم کر چکے تھے، تو یہاں تو کچھ تمہیدی گفتگو کر لیتے ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں کچھ باتیں کل ہو گئی تھیں، اور یہ قصہ جو ہے اصحاب کہف اس نام سے، یعنی کہف سورت کا نام بھی ہے الکہف، سورت الکہف، اور کہف غار کو کہتے ہیں، اور اصحاب صاحب کی جمع ہے، یعنی غار والے اگر ہم عام ترجمہ کریں، جیسے اصحاب الفیل ہاتھی والے، سورہ فیل میں جس کا ذکر ہے۔ اصحاب الاخدود قرآن مجید میں ایک اور سورت ہے، اس کے اندر اصحاب الاخدود کا بھی ذکر ہے۔ تو اصحاب کہف جو ہیں ان کے متعلق سوال کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے بارے میں یہ سورت جو ہے ہمیں رہنمائی کر رہی ہے۔ تو سوال کے جواب کا جو آغاز ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو یہود مدینہ نے قریش مکہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو کہف غار کو کہتے ہیں، اور رقیم یہ بھی ایک لفظ ہے، اس سے مراد تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے حالات لکھ کر اسے غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا۔ یہ جو آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا کہ ام حسبتا ان اصحاب الکہفی والرقیم، تو کہف والے اور رقیم والے، تو غار والے اور تختی والے، جن کا تختی پہ یعنی عربی زبان میں ایک مضاف کے ساتھ 2 مضاف الیہ عطف کر دیے جاتے ہیں، تو دونوں کے ساتھ اصحاب کا ورڈ جو ہے اس کو ہم مانیں گے کہ دونوں کے ساتھ مضاف ہے، اور یہ مل کے یہ عطف معطوف اور معطوف الیہ مل کے یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، تو اصحاب جو ہے اس کے لیے مضاف ہے۔ تو اصحاب الرقیم یا اصحاب الکہف دونوں ہی نام سے ان کو پکارا گیا ہے ماضی میں، تو اس میں یہاں پہ بھی صورت میں دونوں ہی نام آئے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کا واقعہ جو عام طور پر ہمیں سننے میں لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہی غیر معمولی واقعہ ہے، ہم ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں، ان کے آگے ہم جب ترجمہ کریں گے کہ کتنے سال وہ سوئے اور کتنے سال وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، اور کوئی کام بھی ایسا جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور کل بھی ہم نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں کہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں کہ انسان چھوٹے موٹے مسائل میں جو ہے وہ بھی انسان اللہ کی تو جو ہے ذکر کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے وہ اعمال پڑھ سکتا ہے، لیکن کل کچھ اعمال کے اوپر میں نے بات کی تھی، تو اس کی بنیاد ایک تو وہ تھی کہ جس حصے میں قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کیونکہ کل سے آج تک مجھے کافی میسیجز اس نسبت سے آئے، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ہاٹ کیک یہی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات ہم بہت شروع سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ اصل جو انسان کی ولایت ہے اللہ کے ساتھ، وہ کہ اللہ ولی ہو جاتا ہے اس بندے کا، اللہ کو تو کوئی کمزوری نہیں ہے، تو اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے بندے کو، یعنی جب اللہ کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو اللہ بھی اس کا ولی ہوتا ہے، تو یہ رشتہ 2 وے ہوتا ہے۔
کہ جو اللہ کی شریعت کے اوپر زندگی گزارتا ہے، اور یہ بھی یہی مثال ان اصحاب کہف کی بھی ہے کہ جو اللہ کی شریعت کی پابندی کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے مال اولاد، اب یہ تو خیر شادی شدہ نہیں تھے، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اور وہ اس طریقے پر انہوں نے زندگی گزاری جو مطلوب تھا ان سے، اور ان کو نتیجے سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ جی نتیجتاً ہم مر جائیں گے یا ہم زندہ رہیں گے، مال لٹ جائے گا یا مال ہمارا باقی رہے گا، ہم جو جی کوئی ایسا بزنس کریں کہ جس سے ہم دنیا میں ترقی کریں گے یا دنیا میں ہمارا تنزل، ان کو اس سے نتیجے سے کوئی غرض نہیں ہوتا، ان کو غرض اس چیز سے ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی بندگی کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کی بندگی کرنے میں انسان جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے دوسروں کے مقابلے میں۔ تو یہ اللہ کے ان کا اللہ کے ساتھ ولایت کا رشتہ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ کرنے میں انہوں نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، توحید کا اقرار کرنے میں اپنی جان مال عزت آبرو تن من دھن سب کچھ لگایا اللہ کے لیے، تو اللہ ان کا ولی ہوتا ہے۔ تو ایسے بندے کی جو زبان سے نکلنے والی ہر دعا جو ہے وہ اللہ، ہم نے ایک یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کوئی وظیفہ نہیں کر رہے، اگر ہم یوں کہیں تو زندگی میں ان کے بڑے بڑے مسئلے آ رہے ہیں، اور اس صورت کے اندر اس حساب سے دو تین باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ ایک تو 100% اپنا اللہ کو دے رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی سنت ایکٹیو ہوتی ہے، اللہ اس کو آزماتا ہے تو وہ آزما رہا ہوتا ہے، اب وہ آزما رہا ہوتا ہے تو اس اللہ کے ولی کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے صبر جمیل، کہ میں اس پر صبر ہی کروں گا، اور ایسا صبر جسے ہم کہتے ہیں جمیل خوبصورت صبر، کہ دیکھنے میں کسی کو لگے گا ہی نہیں۔ ایک تو صبر ہوتا ہے ہمارے پیٹھے کا صبر، کہ انسان کہتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں تو انسان دو آنسو بہا کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو وہ بھی نہ ہو انسان کو کوئی، یعنی اللہ کو دیتے وقت انسان کو، یعنی یہ اللہ کو دینا ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، تو اللہ کو دیتے وقت انسان کو ذرا برابر بھی کسی چیز کا دکھ تکلیف نہ ہو کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں اور میرا کوئی بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، کبھی نہ ہو۔ تو ایک تو صبر جمیل کی کیفیت ہوتی ہے اللہ کے ولی کی۔ پھر نمبر دو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو انہو هو العلیم الحکیم، اس کو اللہ کے عدل پر مکمل یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کوئی معاملہ کر رہا ہے کوئی آزمائشی طور پر، تو اللہ علیم ہے اور اللہ حکیم ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ جملہ 2 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں حصر کا مقام، حصار کر دیا جاتا ہے، اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کا حصار کر کے ہمیں بتایا گیا کہ صرف وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، سارے پہلو جانتا ہے۔ اگر کسی کام میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی کام جلدی ہو گیا ہماری توقع سے، کسی کی موت اللہ کی طرف سے واقع ہو گئی ہے، کسی کو زندگی اللہ کی طرف سے مل گئی ہے، تو یہ سارا کھیل اس کی علم اور حکمت کے اوپر بیس کرتا ہے۔ تو انسان کو ہر بات کے اوپر، اسے ہم کہتے ہیں اللہ کے عدل پہ اسے یقین ہوتا ہے پورا۔ اور تیسری چیز جو ہے اس صورت کے اندر بہت ہی فائن لائن ہے کہ ان ربی لطیف لما یشاء، اور وہیں پہ ہے پھر آگے ہے انہ هو العلیم الحکیم۔ تو اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہت ہی پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتے آخر تک۔ اب ہمارا تو کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے تئیں سارے ہاتھ پاؤں ماریں۔ اب جیسے کل ہم نے کچھ آخری وقتوں کی، ظاہر ہے یہ سورہ کہف جو ہے آخری دور کے اوپر ہمیں رہنمائی کرتی ہے، فتنہ دجال کے اوپر۔ اگر کوئی سورت قرآن مجید میں، ویسے تو دجل کا لفظ نہیں استعمال ہوا قرآن میں، لیکن دجل سے مراد ہے غرور اور دھوکا، یعنی شیطان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ دجال کے پیچھے بھی جو ہوگا وہ اصل میں تو شیطان ہوگا، اور نظر ہمیں دجال جو ہے جس کو ہم دجال کہہ کے ہم نے پوری زندگی جو ہے وہ گزار دی، تو وہ سامنے ہوگا جس کی پکچر ہوگی، اور وہ بھی کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ 400 سال سے وہ کھل چکا ہے اور نظر آ رہا ہے کھلی آنکھوں سے، جن کو اللہ نے وہ نظر دی ہو کہ کس طرح اس کا کھیل ہر طرف چل رہا ہے۔ آج کی زبان میں اگر ہم اسے وہ جو کہیں ڈیپ سٹیٹ، یا کسی زمانے میں وہ فلموں میں دکھاتے تھے کہ وہ انڈر ورلڈ کے لوگ جو ہیں، مافیا، یہ الفاظ یوز ہوتے تھے،
تو یہ بالکل اسی طرح سے ان کا کام چلتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جو ابھی ایپسٹین فائلز اتنا ہوا، اب تو ظاہر ہے اب یہ بند ہونے کو جا رہی ہیں، اب کوئی نئی فائلز آئیں گی. اور ابھی جو ہیں وہ ان کا کام جتنا اس وقت ان سے لیا جانا تھا وہ ہو گیا، کہ جہاں ایران جو ہے وہ اس کے اوپر امریکہ کی گرفت کم ہونی شروع ہوئی تو وہاں یہ فائلوں کو ریلیز کر دیا گیا. لیکن فی الحال جو ان کو اچیو کرنا تھا وہ اچیو کر چکے. تو یہ جو انڈر ورلڈ ہوتا ہے، یا یہ ایک جو شیطان کی جو حکومت ہے، جو چھپی ہوئی حکومت ہے، وہ شیطان پہلے تو اس کے نیچے کون ہوتے ہیں؟ اس کے نیچے سارے جنات ہوتے ہیں. اور وہ جو شیاطین ہوتے ہیں، شیطان اور جن ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اذا تفرقا اجتماع و اذا اجتماع تفرقا. یہ بھی ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے کہ اس کو ہم اگر یہ ایک ہی جگہ، ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی ہر شیطان جن ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر جن شیطان نہ ہو، کیونکہ شیاطین یا شیطان جو اپنی شیطانہ، جو اپنی حد سے یہ بھی باہر جو نکلا ہوا ہو، اور جس کے اندر غصہ، غضب اور یہ والی کیفیت جو ہے، جس کی اپنی حدوں سے باہر جو بھی چیز ہوگی وہ شیطانہ کہلائے گی عربی زبان میں. اور اس سے فعلان کے وزن پہ شیطان بہت ہی زیادہ جو غصے میں، اصل میں جو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا وہ غصے میں ہوا. اسے غصہ آیا کہ ایک کرسی ہے جو کافی سالوں سے، ہزاروں سالوں سے اللہ نے ایک کرسی ہے، اس پہ خلافت کی جو ہے وہ چٹ لگی ہوئی ہے، اور فرشتے ہیں اور شیاطین ہیں، اور شیطانوں میں سے تو بیشتر کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ایک جو ہے یہ جن، اس وقت تو یہ شیطان نہیں بنا ہے، اس وقت تو یہ بھی جن ہے، جس کا اصل نام عزازیل ہے. قرآن نے اس کا نام ابلیس، صفاتی نام جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور وہ ابلیس ہے. ابلسا یبلیسو ابلیسن، یعنی جو بہت زیادہ جو نا امید ہو گیا ہو. تو یہ جو ابلیس، اصل تو نا امیدی اس کی کیا تھی؟ اس گدی سے جو اس کو نہیں ملی، جو حکمرانی وہ چاہتا تھا وہ حکمرانی اس کو نہ ملی. تو صرف فرشتے اور یہ ایک جن تھا، باقی تو جنات جو ہیں ان سے پہلے ختم کر دیے گئے تھے جو دنیا میں آباد تھے. اور جو ہے بس یہ جو ہے فرشتے سمجھتے تھے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا رائٹ طریقے سے، جو ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو چاہیے ہے اور کوئی مالک ہے کسی چیز کا، تو آپ اس کے سامنے اپنی خواہش رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمیں عطا کر دی جائے. یہ ہم نے سب سے پہلا قصہ جو آدم ابلیس کا پڑھا قرآن مجید میں، بالکل سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں. اور دوسرا طریقہ تھا کہ اپنے دل کے اندر اس کو دبا کے رکھا، اور بڑی جی عبادتیں ہو رہی ہیں، بڑی چاکری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بڑے جی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت ہو رہی ہے، بڑی عملیات ہو رہے ہیں، عام لفظوں میں ہم کہہ لیں. تو یہ عملیات جو ہیں، اگر اندر ہمارے دل کے اندر بغض ہو، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ یہ عدل کا جو پہلو ہے نا اللہ کا، یہ ہمیں نہ سمجھ آئے، اللہ کی صفات کمزور ہو ہماری، اللہ کی توحید کمزور ہو ہماری، اللہ کے ساتھ جو ولایت کا رشتہ ہے نہ ہو ہمارا، اور اس پر ہم ردے چڑھا دیں عملیات کے اور وظیفے ہم کریں، اور تو پھر اس کے اندر سے نکل کے کیا آئے گا؟ پھر ایسا کوئی موڑ اللہ کے اور ہمارے درمیان آ جائے گا جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ من الصاغرین جیسے اس کو کہا کہ نکل جا اب تو یہاں سے، چھوٹے ہوئے میں سے ہوا ہوا. تو اس لیے سب سے پہلی محنت تو انسان کو اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی توحید سمجھنے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کی شریعت پہ انسان آنکھ بند کر کے قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنا شروع کرے، اپنے آپ کو بندہ سمجھے، اللہ کو رب سمجھے، جو پورے قرآن کا لب لباب ہے کہ ہم رب بندے ہیں، وہ رب ہے، ہماری کوئی سے نہیں ہے اس کی، وہ جو چاہے ہمیں حکم دے. اب اللہ کا جو حکم ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے، ہاں اللہ چاہتا ہے، جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کی حکمت اللہ سجا دیتا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے کہا ہمارے گھر کے ارد گرد، ہمارے جس گھر میں رہ رہی ہوں، چاہے وہ گھر پاکستان میں ہو، کسی گلگت کوہستان، کسی مری کے کسی ویران علاقے میں ہو، کسی پہاڑ پر ہو، کسی سمندر کے اندر کوئی آبدوز ہو جس کے اندر انسان رہتا ہو، وہ کہیں پہ بھی ہو، اللہ کا کام ہے کہ آپ کو ہدایت کے وہ سارے پہلو سمجھا دے، اللہ سمجھا دے گا. تو آپ کی تربیت وہیں ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت وہیں سکھاتا رہے گا.
کہ یہ ان تمام جو اللہ نے تمہیں حکم دیے، ان کی حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھانے آئے تھے. ہم جس دور میں ہم ہیں، اب انسان انٹلیکچولی ان تمام شریعت کے احکام کو سمجھنے کے قابل ہے. اب آج کی ڈاکٹری سائنس ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ جی یہ مکھی چائے میں چلی جائے تو یوں کر کے دوسرا پر بھی اس کا ڈال دو تو ایک پر میں اس کے زہر ہوتا ہے، دوسرے میں شفا ہوتی ہے. تو وہ بات جو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، آج یہ حکمت کے اس موڑ پر انسانیت ہے کہ وہ ساری سائنٹیفکلی، ہاں جو باتیں ابھی تک ثابت نہیں ہوئی، جو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں، ان کے پیچھے یا تو لا علمی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک وہ ثابت تو ہو گئی ہو، ہمیں علم نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک سائنس ہی اس چیز کی تحقیق جو ہے وہ کر کے فارغ نہ ہوئی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان کا یہ رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انسان اپنی کسی مشکل میں، ویسے تو ہم نے بتا دیا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی تو کیا، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مشکل آتی ہے تو اس پر تو وہ کہتا ہے صبر جمیل. ہاں لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جیسے جادو سحر کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر انسان کو یقین ہو جائے، ایک تو ہمارے ہاں پاکستانی قوم کو ہر دوسرے بندے کو لگتا ہے اس کے کسی رشتہ دار نے اس پہ جادو کر دیا ہے، تو وہ جو رشتہ نہیں ہو رہا وہ بندش ہے. تو وہ جادو کسی نے نہیں، پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ نے کسی کو اجازت دی ہوتی ہے اور یہ سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں. تو ہاں لیکن ایسے معاملات میں ہم ضرور کسی انسان سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کسی کی زندگی میں تو انسان کو ان عملیات کا سہارا لینے کی میں کوئی بھی رکاوٹ مانے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا کلام ہے، اور اسی صورت میں وہ آیت آئے گی کہ آج ہمیں ان مسائل سے بچانے کے لیے دنیا کی کوئی چیز ہماری مدد نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی کلمات کے، سوائے اللہ کے کلام کے. تو قرآن مجید جو ہے وہ ہماری صبح شام ہماری زندگی میں عملاً ہونا چاہیے. ہم چلتے پھرتے قرآن ہونے کی کوشش کریں، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن تھے. تو ہم جس دن قرآن کے ہر حکم کو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اس کو اپنے لیے جو ہم کر سکتے ہوں گے، اب دنیا میں امن قائم کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. لیکن میرے گھر کی چار دیواری میں اللہ کے جو شریعت ہے اس کو نافذ کرنا، یہ تو میری ذمہ داری ہے. چلو عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی شوہر نہیں مانگتا تو چلو تمہارے اپنے 5 فٹ کے 6 فٹ کے جو جسم ہے، تمہارا جو باڈی ہے، اس پہ تو تم کر سکتی ہو نا. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑی قربانی یہ کرنی پڑے گی کہ شوہر سے طلاق لینی پڑے گی، کہ اگر شوہر منع کرتا ہے کہ تم نقاب نہیں کرو گی، حجاب نہیں کرو گی، یا اور کوئی اللہ کے حکم کی تم عدولی، تو بس اتنی ہی تمہیں قربانی دینی ہے نا. اس سے بڑی کیا قربانی دینی ہے؟ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے کہ ایک انسان عورت جو ہے وہ طلاق لے کے زندگی گزارے. لیکن ہمارے یہاں بھائی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کو وہی پٹی پڑھائی گئی ہے پچھلے سالوں میں، جب سے یہ دجال جو ہے کھل کے سامنے آیا کہ وہ شوہر کہے تو بس بیوی جو ہے وہ بیچاری جیسے چاہے کپڑے پہنا کے باہر نکلے، تو وہ تو اس کی زر خرید غلام بن کے باہر نکلے. تو ایسے پھر آپ کوئی عمل کرتے رہیں، کوئی عمل جو ہے وہ اپنی تاثیر نہیں دکھائے گا. ہاں ایک بندہ جو اللہ کا ولی ہو، اور ولی سے مراد یہاں کوئی بہت نیک اور پرہیزگار آدمی نہ ہو کہ ہر وقت وہ بس نیک اور نیکی کا جو مجسمہ ہو، کھانا بھی کھاتا ہو، سوتا بھی ہو، وہ کوئی حالات حاضرہ بھی دیکھتا ہو، دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کی خبر رکھے گا. اللہ کا ولی جو ہے وہ دنیا میں رہتا ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے باہر نکل کے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کیونکہ رہبانیت نہیں ہے تو وہ ایسا کوئی تصور دین کا اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں سب سے کٹ کے، نہیں، سب میں رہ کر کس طرح اللہ کے دین کو کرنا ہے، یہ طریقہ کار اس کا ہو. تو یہ ایک چھوٹا سا نوٹ آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ کی شریعت کی پابندی سب سے بڑی ولایت کی گدی اللہ کی مل جاتی ہے اس انسان کو. اس کے بعد انسان اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کرے انسان. ہم نے شروع درس سے بہت سے اعمال کا ذکر کیا ہے، اگر آپ شروع سے سن رہی ہیں آپ ان سب اعمال کو کریں اور پھر یہ اعمال بھی ہوں.
تو بہت ہی بہتر ہیں، لیکن وہ سارے نہ ہوں اور صرف جو کل ہم نے بتائے وہ آپ کرنے بیٹھ جائیں تو پھر کچھ بھی کوئی بھی آپ دیکھیں گی آپ کہیں گی کہ ہم نے کیا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان چیزوں کا 100% فائدہ وہیں حاصل ہوتا ہے جہاں آپ اللہ تعالیٰ بیسکس کو پہلے پورا کریں اور پھر آگے چلیں۔ تو واپس اس قصے کی طرف آتے ہیں کہ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو اس قصے کے بارے میں جو کچھ حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے ان کی فلسطین میں بعثت کے وقت بظاہر یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، مگر اس بادشاہ کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں تھی، اور عملی طور پر پورا علاقہ رومن امپائر جو تھی اسی کا تھا، اور رومی حکمران جو ہیں وہ اصل میں بت پرست جو تھے، وہ مذہباً جو ہے ان کا جو دین ہے سمجھ لیں کہ وہ بت پرستی تھی، جبکہ فلسطین کے جو مقامی باشندے ہیں یہ اہل کتاب یہودی تھے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی کے وقت 30 اور 33 عیسوی کے لگ بھگ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہودی جو تھے ان کی ایک بغاوت کے جواب میں رومی جنرل ٹائٹس جو تھا اس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے اس شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا، یہودیوں کا قتل عام ہوا، اور جو یہودی قتل ہونے سے بچ گئے انہیں وہ ملک بدر کر دیا گیا۔ مقامی عیسائی کو جو جتنے بھی عیسائی تھے وہاں پہ رہنے والے، وہ ان کو اگرچہ علاقے سے بے دخل تو نہ کیا گیا، مگر حضرت عیسیٰ کے پیروکار اور موحد ہونے کی وجہ سے انہیں رومیوں کی طرف سے اکثر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اسی حوالے سے رومی بادشاہ جو دقیانوس، اور اس کے بارے میں چند راسخ العقیدہ جو موحد نوجوانوں کی یہ پیشی ہوئی، تو بادشاہ کی طرف سے ان نوجوانوں پر واضح کیا گیا کہ وہ اپنے عقائد کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں ورنہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ بادشاہ کی طرف سے انہیں اس فیصلے کے لیے مناسب مہلت دی گئی۔ اسی مہلت کے دوران انہوں نے شہر سے نکل کر کسی غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ لوگ غار میں پناہ گزیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسی نیند طاری کر دی کہ وہ تقریباً 300 سال تک سوتے رہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ان کو موت دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، تو قریباً مشابہ ہیں دونوں باتیں۔ اور ان کی نیند کے دوران ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں بدلنے کا بھی باقاعدہ اہتمام کرتا رہا۔ جس غار میں اصحاب کہف سو رہے تھے وہ ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر روشنی منعکس ہو کر آتی تھی، لیکن براہ راست روشنی یا دھوپ نہیں آتی تھی۔ تو اس طرح کے غاروں کا ایک سلسلہ جو افسس شہر جو ہے ترکی کا ایک موجودہ علاقہ ہے، وہاں پائے جاتے ہیں ایسے غار، جبکہ ہندوستان کے بھی ایجنٹا میں بھی ایسے غار موجود ہیں۔ تو بعد ازاں جو قسطنطین نامی فرما روا نے عیسائیت قبول کر لی اور اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر بھی عیسائی ہو گئی، اور پھر 400 عیسوی کے لگ بھگ تھیوڈوسیس کے عہد حکومت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جگایا۔ جاگنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا، اور ساتھ ہدایت کی کہ محتاط رہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے غار میں چھپنے کی خبر بادشاہ تک پہنچ جائے، کیونکہ انہیں تو نہیں پتا کہ وہ اتنے سالوں کے بعد اٹھے ہیں۔ تو وہ اپنی نیند کے معمول کو جو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 300 سال تک سوئے رہے۔ بہرحال کھانا لانے کے لیے جانے والا ان کا ساتھی اپنی 300 سال پرانی وضاقتہ اور کرنسی کی وجہ سے پکڑا گیا، اور یوں ان کے بارے میں تمام معاملات لوگوں تک پہنچ گئے۔ جب لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو ہم مذہب ہونے کی وجہ سے عیسائی آبادی کی طرف سے ان کی بہت عزت افزائی کی گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ غار میں پھر سے سو گئے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ ان لوگوں کی طبعی موت کے بعد غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا اور ایک تختی پر ان لوگوں کے احوال لکھ کر اسے اس جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے کہف کا، یہ گبن کی کتاب دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں بھی 7 سلیپرز کے عنوان سے موجود ہے۔ اس قصے کا ذکر چونکہ رومن لٹریچر میں تھا اور یہودی ان تمام تفصیلات سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً یہ پوچھا تھا کہ وہ اس کے بارے میں انہیں بتائیں۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں میں نے کر دیں، باقی بس اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ ظاہر ہے جو پرانے واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے ہمارے لیے کہ اس کے بارے میں بہت سی جو آراء جو ہیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی اپنی کچھ ریسرچ ہوتی ہیں، صحیح اور غلط ساری ہی معروف ہو چکی ہوتی ہیں، تو لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کسی پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی اور ڈیٹیل کے اوپر یقین رکھتی ہیں تو اس میں یہ کوئی کسی نبی کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا 100% ایسے ہی ہے جیسے میں نے ذکر کیا۔ تو عام طور پر ڈاکٹر اسحار احمد جو اپنے درسوں میں یہ ڈیٹیلز دیتے تھے اور وہ تفہیم القرآن سے زیادہ تر ماخوذ ہوتی تھی، تو یہ وہی سورسز ہیں۔ تو ہم آگے اب ترجمہ کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہیں ان کی کہانی ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی مزید رہنمائی کی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب وہ ڈٹ گئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پہلے انسان خود گمراہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فلما زاغوا پھر ازاق اللہ قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ کسی کے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے۔ اسی طرح سے پہلے انسان خود جمتا ہے، فیصلہ خود کرتا ہے کہ میں جموں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے دعائیں کریں گی کہ فثبت اقدامنا فثبت قلوبنا، تو پھر اللہ تعالیٰ راتوں رات آپ کے دل کو جو ہے وہ آئرن کا بنا دے گا اور پھر آپ ہمت کے فیصلے کریں گی۔ نہیں، پہلے فیصلہ آپ کریں گی، دنیا آپ قربان کریں گی، اتنا آپ کر لیں، داخل آپ ہو جائیں بستی میں، باقی کام اللہ کا ہے۔ تو فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو وہ کہنے لگے ہمارا رب تو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اور ہم ہرگز اس کے سوا کسی اور خدا کو نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو بڑی زیادتی ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہمارے ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، لیکن یہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اب جب تم ان سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے علیحدہ ہو چکے ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، لہٰذا تم غار میں جا کر پناہ لے لو، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ یعنی پہلے تمہیں ہمت کرنی ہوگی اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے دنیا کو ہم ترک کرتے ہیں، جاتے ہیں، ہم بس یہی کر سکتے تھے اپنے آپ کو غار میں، اب باقی اللہ پھر آسانیاں کرے گا، اللہ دیکھ لے گا اسے اپنے کام کیسے کرنے، ہمیں اللہ کو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر دے اور یوں کر دے۔ یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے کہ ہم یہ دعائیں کریں کہ اللہ تو یوں کر دے اور یوں کر دے، جیسے اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا، تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو کترا جاتا ان کی غار سے دائیں جانب،
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب کترا جاتا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے صحن میں تھے، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ راستہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ جس کی گمراہی کا فیصلہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا دوست نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے ہاتھ پھیلائے غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم جھانک کر انہیں دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم پر ان کی دہشت طاری ہو جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یوں ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے لگا بھلا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے ایک دن یا دن کا کوئی پہر۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، آخر کار وہ کہنے لگے اس بحث کو چھوڑو، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس اپنے میں سے کسی کو یہ سکہ دے کر شہر بھیجو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ وہ دیکھے کوئی صاف ستھرا کھانا ملے۔ یعنی یہ بھی علماء جو ہیں ان کی ایک بڑی معروف رائے ہے کہ یہ جو دور ہوگا فتنے کا دور، اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں کھانا جو ہے وہ میسر نہیں ہوگا۔ یعنی بیہائنڈ دا لائنز اب کلام کرنے کو تو ایک ایک لفظ میں یہ اللہ کا کلام ہے، پوری پوری سمندر ہیں کہ ان کے اوپر بس یہاں پہ لوگوں کو ڈیٹا ہی دیا جاتا رہے، لیکن جو مختصر آپ کے کان کھولنے کے لیے بات چیت کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فتنے کا دور ہوگا، یعنی دجالی فتنہ ہوگا، انسان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کوشش کرے گا کہ وہ کسی غار میں چلا جائے، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ چلے گولڈ کی پرائز اتنی اوپر ہونے کا اندیشہ تو ہے، لیکن اس وقت بچے گا کون؟ تو ایک تو انسان اب اپنے مال کو بچانے کے لیے، یہ جو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایسٹس کو کسی ایسی شکل میں انسان رکھے کہ جس کو لے کے نکلنا آسان ہو، لیکن ظاہر ہے ان ملکوں کی قیدوں سے آج تو وہ امیگریشن سے آپ کو گولڈ لے کے جانے نہیں دیں گے جتنی گولڈ کی ویلیو بڑھ چکی ہے۔ تو ایک تو اس کا تحفظ ہے، چلیں آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں آپ کس طرح تحفظ کریں گے، یہ تو آپ نے خود منصوبہ بنانا ہے، آپ نے کس فارم میں اپنے جو بھی آپ کے پاس ایسٹس ہیں ان کو رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا ایسٹ تو انسان کی اپنی جان ہے، اس کو کیسے بچانا ہے؟ اس جان کے اندر سب سے اہم چیز وہ ایمان ہے، اس کو کیسے بچانا ہے؟ تو یہ سب چیزیں مطالبہ کر رہی ہیں کسی غار کا کہ کوئی نہ کوئی ایسا غار ہمیں اب بنانے کی ضرورت پیش آنے والی ہے یا آ چکی ہے۔ ظاہر انسان اب تیاری شروع کرتا ہے تو کوئی آگے جا کر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے۔ تو ایک تو غار ہونا چاہیے کہ جہاں ایک محفوظ جگہ، غار سے مراد غار بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسی محفوظ جگہ جہاں آپ چھپ سکیں، اپنے ایمان کو بچا سکیں، زندہ رہ سکیں، اور اس کے اندر جو ہے ظاہر زندہ رہنے کے لیے کوئی مال اسباب بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر جو کھانا آپ بازار سے خرید رہے ہیں، ویسے تو اب دنیا ایک ایسے، جو میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ یہ جتنے بھی دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان کے پاس یہ دولت آئی کہاں سے؟ ان کے پاس یہ ساری دولت جو ہے انسانوں کو یہ علم غلم کھلا کے آئی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ تو پرانی 5 سال پرانی، اس سے بھی پرانی ریسرچ ہے کہ کینسر کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ
آپ کے چکن ہیں جو آج کل جس طریقے سے وہ جو ویڈیوز میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح چکن بنتی ہے، وہ بیچاری وہ چھوٹے چھوٹے چوزے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ہوتے ہیں، اسی میں ان کو انجیکشن لگاتے رہتے ہیں جو فیڈ دے رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں بھاگنے کا، چلنے کا، کھیلنے کا کوئی اسی میں وہ بڑی ہو جاتی ہیں، یہیں سے وہ کٹ جاتی ہیں، یہیں سے آپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو وہ سارے ہارمونز اور وہ سارے جو ان کو جو کچھ فیڈ ہوتی ہے ان کی، تو اصل میں تو وہ ذائقہ اس کا ہوتا ہے، اور وہ جو ساری فیڈ ہے وہ کس چیز سے تیار ہوتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ ساری جو ان کی فیڈ ہے، ابھی جیسے یہ بتایا بہت عام ہوئی یہ بات ایپسٹین فائلز کے ذریعے کہ انسان زندہ انسانوں کو، یعنی جو ابھی ذبح، جیسے ہم کہتے ہیں نا قربانی کا جو بکرا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں قربانی کے گوشت کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بالکل تازہ تازہ ہوتا ہے، اور وہ تازہ گوشت جو ہے اس کا بالکل ہی ذائقہ جو ہے وہ انسان کو بالکل منفرد گوشت کھانے کا مزہ ہی جب آتا ہے کہ جب انسان نے قربانی کی ہو۔ ایون یہ کہ ہم جو 3 دن بعد ہمیں گوشت ملتا ہے اس کا ہی ذائقہ کتنا زبردست ہوتا ہے۔ تو یہ پھر جو ظاہر ہے انسان کا گوشت کھاتے ہیں انسان، اور پھر اس میں ہمارے ہاں چھوٹے جانور کا گوشت، وہ کہتے ہیں جتنا چھوٹا جانور ہوتا ہے اس کا گوشت اتنا لذیذ ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی پوری اسٹوری آپ انسانوں پہ اگر کر لیں تو جو یہ ابھی پوری ایپسٹین کے ذریعے جو سب سے جو گھنونی بات سامنے آئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ کھاتے ہی انسان، یعنی کوئی جادو، سحر، جنات، شیاطین، آپ کو کوئی پاور نہیں مل سکتی جب تک آپ ایسا کوئی گندا کام یا گندے سے گندا کام، ایک گندا کام آپ نے کیا، یعنی صرف شاید پورن ویب سائٹس پہ جا کر یہ سب کچھ دیکھنا بھی ایک بہت ہی واہیات کام ہے، لیکن اس سے کوئی چھوٹی موٹی پاورز ملیں گی انسان کو کہ انسان نے جھوٹ بولا، کسی کو پتہ نہیں چلا، چوری کرنے گیا، چوری کر کے آ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اس سے ایک چھوٹی پاور ملی، آپ کے لیے آسانیاں ہو گئیں، اور آپ نے جتنا جتنا بڑا گھنونا کام کیا اتنی بڑی پاور آپ کو ملتی چلی گئی۔ یہ گیم ہے پاور کا، تو پاور گیم کے اندر جس کو پاور چاہیے اس کو گھنونے، اور اس میں میں نے پہلے بھی وہ ذکر کیا تھا اس درس میں یا پچھلے کسی درس میں کہ وہ جو ایک انڈین فلم میکر تھا پوجا بٹ کا باپ جو تھا، اس نے ایک انٹرویو میں خود بتایا کہ مجھے میرے پاس جوانی کے زمانے میں، جب وہ جوان تھا، 50 سال پرانی بات وہ بتا رہا تھا اپنی بیٹی کو، ایک انٹرویو میں بیٹھ کے دونوں باپ بیٹی انٹرویو لے رہی ہے اور باپ اسے بتا رہا ہے کہ جی 50 سال پہلے، یہ وہی بتا رہا ہے 50 سال پہلے، کل بھی میں نے جو بات کی تھی، تو آج انسانیت کہاں ہوگی، آج ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ تو وہ جو یہ اتنی بچے کو، یعنی وہ ٹرکی کے بارے میں آتا ہے کہ جی وہاں سے بھی لاکھوں بچے جو ہیں وہ $300 میں جو ہے وہ بیچے جاتے ہیں، اور ہر ملک سے جو بچے غائب ہوتے ہیں اور اغوا ہوتے ہیں، یہ بچے پھر کچھ تو گھر سے بھاگتے ہیں، ان کو پٹایا جاتا ہے، کچھ جو ذرا بڑے ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کو جس طرح سے وہ ویڈیوز ہیں، وہ حالانکہ وہ ویڈیوز غلطی سے جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں، لیکن جو بھی آئی ہیں وہ اتنی جو ہے ان کو دیکھ کر دل دہلتا ہے کہ یہ جن کے بچے ہوں گے، جیسے وہ ایک زمانے میں جب وہ جاوید اقبال کا سکینڈل آیا تھا پورا جو اس کا، تو اس میں جو اس نے چپلیں اور جو کپڑے رکھے ہوئے تھے نشانی کے لیے، تصویریں تھیں جو اس کے پاس، تو وہ جن ماؤں نے دیکھا ان کی جو حالت ہوئی کہ ہمارے بچے کے ساتھ، اور پھر کہانیاں پڑھتا ہے انسان تو پھر جو دل دہلتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہوا، تو وہ تو ایک تھا کہ جو ڈیزالو کرتا تھا کسی ایسڈ کے اندر انسان کو، یہ تو مہیش بھٹ تو یہ بتا رہا ہے کہ مجھے بس وہ ایک انسان کے گوشت کا کوئی جادوگر تھا، کالا جادو کرنے والا، اور اس نے مجھے ایک پان دیا تھا، اور اس میں انسان کی پوری اس نے کہانی سنائی ہے، کہاں رکھا ہوا تھا، کبھی آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو مل جائیں گی ایسی چیزیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مالدار آدمی کو جو ہے وہ جس کے پاس مال بہت تھا اور وہ کہیں لگانا کسی بزنس پہ لگانا چاہتا تھا، میں نے اسے وہ پان کھلا دیا جس میں وہ چھوٹا سا انسانی گوشت کا بالکل چھوٹا سا کوئی پیس، یعنی جتنا کوئی ناخن کٹتا ہے یا اس سے بھی کوئی چھوٹا، اور بس پھر اس پہ ایسا جادو ہوا کہ اس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ میرے بزنس پہ لگائی، اور آج میں مہیش بھٹ ہوں، دنیا جانتی ہے مجھے۔
تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی جادوگر کے پاس جانا ہوتا ہے، جادوگر نے کسی انسان کے، ایک انسان کو جو ہے اس کی باڈی کو وہ فریزر میں اپنے محفوظ کیے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس، جو آتا ہے اس کے قیمت دیتا ہے، وہ اسے دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہو گیا کہ انسانوں کو کھلایا جا رہا ہے ان نون۔ اب وہ جس مالدار آدمی کو کھلایا گیا اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے انسانی گوشت کھایا ہے۔ تو ابھی جو، اب یہ ہو سکتا ہے کانسپریسی ہو، ٹھیک نہ ہو، لیکن بڑی بات یہ جتنے بھی فرنچائز ہیں جن میں اتنا سستا میل دیا جاتا ہے کہ اتنا سستا میل اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو کوئی کیلکولیشن آپ کی ثابت نہیں کرتی کہ یہ کیلکولیشن سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے یہاں پہ کینیڈا میں پچھلے کوئی 4-5 سال پہلے یہ بھی بات سامنے آئی تھی، اور یہ بالکل پروون فیکٹ ہے کہ جو ایک سبوے ایک دکان ہے اور وہاں پہ بیسکلی تو ویجیٹیرین برگرز ہوتے ہیں جو ملتے ہیں، وہ ایک سبوے جو ہے سبزیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور ایک فرینچ بریڈ ہوتی ہے اس کے اندر، وہ لگا کے دیتے ہیں، پاکستان میں بھی ہے وہ۔ تو لیکن وہ سامنے یہ آیا تھا کہ وہ جو فش کا ٹونا جو تھا وہ اصل میں ٹونا نہیں تھا، بلکہ وہ سور کا گوشت تھا، جس کو وہ ظاہر ہے وہ اتنے میٹ کا کیا کریں، انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس کو شامل کرنا ہے تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ مالدار لوگ مالدار کیسے ہوتے ہیں؟ تو ابھی جو ایک کانسپریسی چل رہی ہے کہ یہ جو اتنے انسانوں کا گوشت ہے، ظاہر ہے جب یہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں تو پھر ایک بزنس ہے، دفنا دیں گے تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان کو پھر جب وہ جو ذائقہ ہوتا ہے اس گوشت کا، آف کورس جب ایک گائے بکرے کا کوئی عادی ہو، پھر آپ کو کسی خاص دکان کے گوشت کا جو مزہ لگ جائے اور کسی خاص جانور کے گوشت کا مزہ لگ جائے، وہ تو پھر اس سے ہلکا جانور کوئی نہیں کھاتا۔ ہم میں سے جس کو بیف کسی نے کھایا ہو اس کو ویل ہلکا لگے گا، جس کو ویل کھانے کی عادت ہو اسے بکرے کا گوشت اچھا نہیں لگے گا، جس کو بکرا کھانے کی عادت ہو اس کو دمبا اچھا نہیں لگے گا، جس کو دمبا کھانے کی عادت ہو اس کو جو ہے وہ جی مرغی اچھی نہیں لگے گی، اور مرغی کھانے کی عادت ہو تو فش اچھی نہیں لگے گی۔ تو آپ نیچے آتے جائیں تو جو سب سے اعلیٰ اگر ان میں دیکھا جائے تو پھر اس کا اللہ معاف کرے، لیکن جو لوگ یہ کھاتے اور کھلاتے ہیں، تو یہ بھی ایک کانسپریسی سامنے آئی ہے انہی دنوں میں کہ یہ جو میکڈونلڈز جو ہے یہ اسی گوشت کو جو ہے یہ اس کو مکس کرتے ہیں اپنے گوشت میں، انسانوں کا گوشت، اور واللہ عالم اسی طرح اور دوسرے بھی جو اس سے نیچے جتنے بھی بزنسز ہیں اور جن میں فوڈ اتنا سلسہ، وہ کہتے تو اوپر سے یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو جی $10 میں 2 برگر دے رہے ہیں۔ بھئی $10 میں ہم جب کسی حلال دکان پہ جاتے ہیں تو وہ $13-14 کا ایک برگر ہمیں دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تو انسان پھر ایک ہی کھا کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک ہی بہت ہے۔ تو نہ آج چکن جو ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر وہ چکن ہے بھی تب بھی وہ چکن نہیں ہے، وہ اصل میں ہارمونز ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ ادویات جو ان کو دی جا رہی ہیں، اور وہ ایک سمجھ لیں، اور ان سب چیزوں پر ایک جادو ہے جو پھونکا جاتا ہے جس سے وہ جلد از جلد، جس کو اب وہ جادو ہی ہے، اصل میں یہ جادو ہی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو پہلے کوئی بجلی ہم وہ سنتے تھے کہ شداد کی جنت ہے اور شداد نے جنت بنائی، آج وہ جنت ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، یہ اے سی، یہ ہیٹر، یہ جی مخملی بستر، اور یہ آرام دہ تکیے، اور یہ ٹی وی کھولیں تو ٹی وی پہ دنیا جہان کی خبریں، اور فون ملائیں، تو یہ شداد کے پاس سب کچھ تھا کیا؟ نہیں تھا۔ تو آج یہ سب کچھ جو ہے وہ آج بجلی کی جو ووٹ ہیں اس کے اندر جو انرجی ہے وہ کیا کسی جن اور شیطان میں ہوگی؟ تو آج یہ ساری جو انسان نے تحقیق کر کے تک اپنے جو بھی علمی ترقی جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اگر آسان لفظوں میں بات سمجھائی جائے کہ آج ہم جو کھا رہے ہیں وہ کھانا نہیں ہے، وہ ایک سحر ہے، اور وہ ایک سحر سے ان چیزوں کو آج آپ کے لیے کھانے کی شکل دے دی گئی ہے، یا یہ جو گند بلا جو ہے جتنا ڈسپوز کرنے کی چیزیں ہیں وہ آپ کے کھانے میں ملائی جاتی ہیں، اور کھانا آپ کو جو باہر سے آپ لے کر آتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو انسانوں کو کیا ہونا چاہیے کہ باہر سے، یعنی اگر اس صورت کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ آج ہمیں سب سے زیادہ ہدایت کس چیز کی ضرورت ہے، ایک تو یہ اس معاملے میں جاگنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ جس دکان سے لا رہے ہیں، آپ جس دکان پہ جا کے کھا رہے ہیں، آپ کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہاں حلال ہی ملتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد کھانے میں بھی جو ہے وہ کوشش یہ ہو کہ گھر میں ہر چیز بنائیں صاف ستھرے طریقے سے، اور بہت ہی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آگے آ بھی رہا ہے جو کہ قرآن مجید کا بست ہے۔ تو اتنی بات کو ہم اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ وہ دیکھے کہاں صاف ستھرا کھانا ملے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ احتیاط برتیں۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ خاص طور پہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں اور سعودی عرب میں تو جو بھی کھانا ہے وہ تو آپ خود بھی جاتے ہیں تو آپ کو ان کے ذائقے بتا دیتے ہیں کہ وہ کھانا نہیں ہوتا۔ یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ اچھا اس وقت ابھی بھی کھانا جو ہے آرگینک وے میں موجود ہے۔ ہمارے پاس یہاں کینیڈا وغیرہ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ابھی ہم یہاں پہ بہت زیادہ ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ یہ والا جو کھانا ہے یہ بہت زیادہ وہاں پہ ہے۔ وہاں پہ تو آپ تربوز بھی کھائیں تو وہ ایک جو ہے پلپلا سا کوئی سخت سی چیز ہوگی، وہ لگے گا نہیں کہ آپ کو وہ کبھی ہمارا عام دنوں میں تربوز، اور یہ کینیڈا میں بہت ہے پھلوں کے اندر خاص طور پہ کہ سارے پھل جو ہیں اسی طرح کے ہیں کہ وہ آپ نے اگر ایک دن دو دن کے بعد کھایا تو وہ اپنی اصلیت میں آ جاتا ہے، اسی پھر وہ جو جادو اس کے اندر جس کے اثرات نان فوڈ پارٹیکل اس کے پرومیننٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو انہم ان یظہروا علیکم، یقیناً اگر ان لوگوں کو تم پر قابو پا لیا، یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، تو وہ تمہیں سنسار کریں گے یا تمہیں اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے۔ بلن تفلحوا اذا ابدا، پھر تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ وکذالک اعثرنا علیہم، اور پھر دیکھو اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا۔ لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اسی وقت کی بات ہے کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے ان لوگوں کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کچھ نے کہا ان پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان سے خوب واقف تھا۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، اس معاملے میں جن لوگوں کی رائے فیصلہ کن ہوئی کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہاں پر ان کی یاد میں ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب ان میں سے کچھ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، یہ سب اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، ایک جملے میں کہوں، اور ویسے ہی ہم نے پہلے بتا دیا کہ جو ببن کی کتاب کے اندر جو اس کی نام ہے اور وہ سیون سلیپر کے نام سے، تو قُل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دو کہ ان کی صحیح تعداد میرے رب ہی کو خوب معلوم ہے۔ یعنی یہ تعداد پہ بحث کرنا، واقعات کے سن پہ بحث کرنا، یہ بالکل فضول گفتگو ہے۔ اصل جو ہدایت کی بات ہے وہ لے لینی چاہیے، جس سے ہماری دنیا میں آج کے زمانے میں، آج کی دنیا میں ہمیں جس چیز کے لیے ہدایت کی ضرورت ہو، قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے، قصوں کے تحقیق کے لیے نہیں اترا کہ جی جب تک ثابت نہیں ہوں گی تاریخ اور شواہد تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ما یعلمہم الا قلیل، کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو ان کے بارے میں سرسری سی بحث کرو۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی مت پوچھو۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے یہ سوالات کیے، یعنی قریش مکہ نے یہودیوں کے کہنے پہ یہ سوالات کیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، روز جبریل آتے تھے، روز ملاقات ہوتی تھی، روز سوال و جواب کی مجلس ہوتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا، اور حضرت جبریل کئی روز تک نہیں آئے۔
تو وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ ان یشاء اللہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا، وذکر ربک اذا نسیت، اور اگر بھول جاؤ تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ کر اپنے رب کی یاد تازہ کر لو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو کچھ عجب نہیں کہ میرا رب مجھ پر مزید کامیابی کی راہ کھول دے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ اپنی غار میں 300 سال تک رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی دیر رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ زمین و آسمان کے تمام راز تو صرف اسی کو معلوم ہیں۔ ابصر بہ و اسمع، وہ کیا ہی دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے سوا نہ تو لوگوں کا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی اللہ کسی کو اپنے فیصلوں میں شریک کرتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور جو کچھ تیرے رب کی کتاب میں سے تجھ پر وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرو۔ تلا یتلو، تلاوت کرنا یعنی کسی کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ تو جیسے ہم نے شروع میں جو بات کی، اللہ کی شریعت کے پیچھے چلنا چاہیے، اسے اپنے پیچھے چلانے کی، اپنے پیچھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لا مبدل لکلماتہ، کوئی تمہارے رب کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور تم اس کے سوا کوئی اور پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ ہے وہ بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے سوا، اللہ کے فیصلوں کے سوا، جو کچھ اللہ نے، اس کے سوا کوئی چیز اب ہمیں پناہ نہیں دے گی، قرآن کے سوا کوئی چیز پناہ نہیں دے گی۔ اب جو بیماریاں ان گندی غذاؤں کو کھانے سے، اور ہم کیا کریں، کتنے دن بھوکے رہیں گے، کھانا تو ہے۔ تو ایک تو انسان اپنی ضرورت کا کھائے، یہ جتنے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جی ادھر جو ہے وہ ہمٹی ڈمٹی بنی ہوئی ایک کولہ دیکھو تو ایسا لگے گا کہ ملٹی فارم کا گدا، اور دوسرا دیکھو تو لگے گا کہ کوئی جو ہے وہ اور دوسرا ملٹی فارم کا گدا۔ تو اس طرح کا انسان کا جسم اگر ہے تو یہ تو جسم بتا رہا ہے کہ انسان نے کھا کھا کے، پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی ایک تو چلے اللہ کی تقدیر میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ باڈی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑتی ہے، تو ایسے امراض ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی جینیٹک میں انسان کے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسان نے کھا کھا کے اپنا بیڑا گرک کیا ہو۔ تو سب سے پہلا کام تو آج سے بہنوں کو یہ کرنا چاہیے، جن کا وزن زیادہ ہے ان کو وزن کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسرسائز شروع کرنی چاہیے۔ گھر کے اندر کوئی ٹریڈ مل خریدی جا سکتی ہے، سیکنڈ ہینڈ خریدی جا سکتی ہے، اس کے پیسے نہیں ہیں تو باہر نکل کے واک کے لیے کوئی ایک اپنا روٹ بنا لیں کہ جی اس روٹ پہ میں روزانہ جو ہے 30 منٹس کے لیے، صبح شام 2 وقت بھی کی جا سکتی ہے، اگر زیادہ واک ایک وقت میں نہیں کر سکتے، ایک دن کریں گے ٹانگوں میں بہت درد ہوگا، دوسرے دن بھی ہوگا، تیسرے دن بھی ہوگا، ایک ہفتے ہوتا رہے گا، واک مت چھوڑیں، لیکن اس کے بعد جب دوسرا ہفتہ آئے گا تو باڈی آپ کی فل چارج ہو گئی ہوگی اور اب جو ہے آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی کھانے پینے کی چیزوں میں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور، ایک بہت ہی اچھا ٹوٹکا میں نے ایک دفعہ دیکھا پڑھا اور مجھے بھی بہت پسند ہے، اور میں بھی اکثر کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہیوی محسوس کر رہی ہوں، یعنی وزن میں تو نہیں لیکن کبھی انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جی کھانا زیادہ کھا لیا ہے یا کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جو ہاضمے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ تو ایک قہوہ، بہت سے قہوے آپ بھی پیتی ہوں گی لیکن زیرے کا قہوہ مجھے سب سے زیادہ مفید محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک بڑے برتن کے اندر کچھ 2-4 چمچ زیرے کے ڈال کے، سفید زیرہ جو ہوتا ہے اس کے ڈال کے، اور یہ نہ ہو کہ جی آپ 10 لیٹر میں 2 چمچ ڈالیں، ٹھیک ہے، یعنی 2-3 لیٹر پانی یا 4 لیٹر میں 2-3 چمچ بڑے آپ نے ڈال دیے، اور ایک دفعہ کھولانے کے بعد اس کو ہلکی آنچ کے اوپر ڈھک کے 2-3 گھنٹے تک پکائیں۔ زیرہ بھی پھولتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کے اندر سے اس کا عرق نکلے اور یہ پک جائے، تو اس کے بعد یہ آپ صبح سے لے کے رات تک جب بھی آپ کو بھوک لگے تو آپ دیکھیں گی آپ کی بھوک ختم ہوگی، میٹھا کھانے کی جو ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ جی میٹھا کھایا جائے وہ کم ہوگا، اور جسم کی مختلف حصوں کی چربی پگھلے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی مفید، اور اس کے علاوہ آپ کو جس چیز سے فائدہ ہو آپ وہ کریں۔
یعنی کچھ چیزیں مجھے فائدہ دیتی ہیں اور ماضی میں بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، لیکن ان دنوں میں یہ ایک چیز ہے جو میں کر رہی ہوں تو مجھے لگا، اور بہت سے جو بھی کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر جب میں اس کو پی رہی ہوتی ہوں تو اوپر سے اس میں لیمن جوس میں ملا لیتی ہوں، فریش لائم یا لیمن. تو آپ کو لیمن پسند ہے، ویل اینڈ گڈ. نہیں پسند، تھوڑے دنوں میں آپ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں گے. اس میں نہ نمک ملانا ہے، نہ شکر ملانی ہے، نہ شہد ملانا ہے. اس کو ایسے ہی پینا ہے. رات کو سوتے وقت ضرور پی کے سوئیں، اور صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد پی لیا. تو یہ ایک اچھی وہ ہے وزن کم کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو انسان وزن کم کرے، اس کے بعد جو ہے کھانے پینے میں ایک لمٹ ہو. یہ نہ ہو کہ ہر وقت جو ہے منہ چل رہا ہے. اور کچھ نہیں تو نٹس کھا رہے ہیں. نٹس بہت دیر میں ڈائجسٹ ہوتے ہیں. تو نٹس کو تو عام طور پر جو ڈائٹری آپ کے وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نٹس کو رات کو سوتے وقت انسان ہینڈ فل آف نٹس کھا لے، کیونکہ ایک طویل عرصے کے لیے آپ نے سونا ہوتا ہے. تو کیونکہ اس کا ڈائجیشن ٹائم سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں دن کے جو درمیانی وقت میں ایسی چیزوں کو نہ کھائیں، بلکہ آپ رات میں، اور وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ پورے پورے پیالے بھر کے، بس ہاتھ کی مٹھی میں جتنے بادام آتے ہیں. تو بادام ایک اچھا نٹ ہے کہ بھئی اس کے اندر گڈ کولیسٹرول آپ کا اس سے آپ کے باڈی کو مل رہا ہوتا ہے. اور ابھی کل ہی میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ جو کولیسٹرول ہے آپ کی باڈی میں، وہ ہونے ایک ریسرچ ہے کہ جن لوگوں کہ ان لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے جن کو کولیسٹرول ہوتا ہے. اور دوسری بات اس میں لکھی تھی کہ ایسے لوگوں میں کینسر کی جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ جس کو زندگی دیتا ہے وہ جیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے زندگی کو کم کرتا ہے. تو ہم اللہ کے زندہ کیے زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دیتا ہے تب ہم مرتے ہیں، نہ ہم اپنی محنت سے. لیکن یہ سارے اسباب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی صحتوں کو اچھا رکھیں. اور کھانا جو ہے وہ واچفل ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جی روٹیوں کی روٹیاں اندر ہڑپ ہو رہی ہوں، اور پتہ چلے کہ جوس کے بغیر، میٹھے میٹھے جوس اور کولڈ ڈرنکس، اور ٹھیک ہے کبھی بچپن سے انسان نے پی ہوئی ہوتی ہیں، عادت بنی ہوئی ہے انسان کی، تو کبھی مہینے میں ایک آدھا دفعہ آپ نے پی لی دل کھول کے، تو بس دیٹس اٹ. تو یہ ایسے شوگرز ویسے بھی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. تو انسان زیادہ تر گڑ کا استعمال کرے، یا جو ہے وہ کوئی ایسے غذائیں استعمال کرے، یعنی پھلوں کا استعمال زیادہ ہو جس میں ایسی شوگرز ہوں جو کہ نیچرل شوگرز ایک طرح سے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک لمٹ ہو کہ ایک وقت میں آپ ایک طرح کا پھل کھا رہی ہیں تو دوسرے وقت کوئی اور پھل ہونا چاہیے. یعنی مختلف نیوٹریشنس ویلیوز ہوتی ہیں مختلف پھلوں کی. تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حساب سے ایک روٹین بنا کے چلیں گی تو آپ دیکھیں گی خود بخود آپ کا وزن بھی کم ہوگا. تھوڑے دنوں میں آپ اپنے آپ کو ایکٹیو، انرجی آپ کے اندر زیادہ ہوگی، ایکٹیو محسوس کریں گی، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے بھی دل کرے گا، سونے نیند اچھی آئے گی. سوتے وقت آپ کا یہ نہ ہونا کہ پیٹ اتنا گیسز بھری ہوئی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی سو رہا ہے اس کو آپ نے سزا دی بھی ہو، اور آپ بس یہی کہتی رہیں کہ کیا کروں، گیس بہت ہوتی ہے، گیس بہت ہوتی ہے. تو بھائی وہ کھانے سے پہلے انسان اپنا پیٹ صاف کر کے پھر بستر پہ جائے سونے کے لیے، جو سونے کے آداب میں سے ہے. اچھا جی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور قناعت کر انہی ساتھیوں پر جو دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہاں پہ خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ موضوع پہلے بھی آ چکا ہے، کہ جب ایک دائی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی قبیلے کا سردار ہے، کوئی بہت ہی اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ایمان لے آئیں، تو وہ ان کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ تو انسان ہوتا ہے، ان کی کچھ غلط باتوں کو شروع میں جانے دیتا ہے، اپنے صرف نظر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی نظر جو ہے، یہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو صرف ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت غریب قسم کے، ہمارے کمی کاری قسم کے لوگ، تو ان سے آپ کی نظر نہ ہٹے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے آگے پیچھے ہوں انہیں خوش کرنے کے لیے. ہاں، جو آتا ہے اس دعوت کو قبول کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کوئی امیر زیادہ ہے یا وہ کسی جو ہے وہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہے. ہمیں غرض اس چیز سے ہے کہ کون اس دعوت کو قبول کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے ایک دائی کے لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ آگے 10 لوگوں کو پہنچائے. حضرت ابو بکر کی دعوت پر یہ جو آپ کے زیادہ تر جو صحابہ میں سے جو جن کے ہمیں بڑے بڑے نام ملتے ہیں، تو وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے تھے.
تو یہ ایک دائی کو سب سے زیادہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ جو اس کی دعوت کو قبول کر رہا ہے وہ اس دعوت کو آگے بھی بڑھا رہا ہے. اب وہ خزانے کا سانپ بن کے نہیں بیٹھا ہوا کہ آگے وہ کسی کو نہیں پڑھا رہا, کسی کو بتا رہا. لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, کچھ نہیں کوئی اس درس میں آئے گا, ہو سکتا ہے اس درس کو سنے گا بھی میں نے کھانے پینے سے ریلیٹڈ, اسے کوئی بات سمجھ نہ آئے, اس کو بس یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے زیرے کا کعوہ پینا ہے اور وہ اپنا وزن کم کر لے, اسی کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور ہم چلتے چلتے بہت ساری باتیں مختلف ماحول میں آپ سے بات ہو رہی ہوتی ہے, اس ماحول میں میرے ذہن میں اس وقت جو کچھ ہوتا ہے وہی آپ تک پہنچ جاتا ہے. خیر, ان 2 صورتوں کے لیے میں نے پہلے سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم بہت سلو سپیڈ میں کریں گے. ان میں بہت سے جو بنیادی موضوعات ہیں جو آج کے دور کے لیے ہمارے لیے مفید ہیں, تو ان کو ضرور ہم جو ہیں ایک طرح سے ریکارڈنگ میں لے آئیں گے. باقی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی کریں گے تو باقی وہ باتیں سمجھ آتی رہیں گی. تو یریدون وجہہ, اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, پس تو اپنی نظریں ان سے نہ پھیر. ترید زینت الحیات الدنیا, کیا تم بھی دنیاوی زندگی کو کی زیب و زینت کو طلب ہو تاکہ طالب ہو گئے ہو. ترید زینت الحیات الدنیا, کیا تم بھی دنیاوی زینت کے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کے طالب ہو گئے ہو. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, اور مت بات ماننا اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. واتبع ہواہ, اور وہ صرف اپنی خواہشات کا پیروکار ہے. وکان امرہ فرطا, اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اور کہو سچ تو وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, تو جس کا جی چاہے اس کو مان لے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا, جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا, اگر وہ پانی مانگیں گے. يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, تو انہیں پلایا جائے گا ایک ایسا پانی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا. یشوی الوجوہ, جو منہ کو جھلسا کر رکھ دے گا. بئس الشراب, وہ کیا ہی برا مشروب ہوگا. وساءت مرتفقہ, اور وہ کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں. یاد رکھیں, انا لا نضیع اجر من احسن عملا, کہ ہم کسی بھی خوب کار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, ایسے ہی لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب, انہیں وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق, اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنیں گے. متکئین فیہا علی الارائک, اور وہ اس میں اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب, وہ کیا خوب بدلہ ہوگا. وحسنت مرتفقہ, اور بہت خوب آرام گاہ ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ سرٹیفیکیشن دے دینا ہی کہ کیا خوب بدلہ ہوگا. اب اس کے آگے کیا بچتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ. سبحان اللہ. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اب یہ جو 2 طرح کے انجام بتائے کہ ایک کو یہ ملے گا اور ایک کو یہ ملے گا, تو کچھ ڈیمنسٹریشن بھی ہو جائے کہ وہ دنیا میں اس طرح جو ہے کیسے پھنستا ہے انسان دنیا کے جال میں, اور کیا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ پہچانی جاتی ہیں اپنی علامات سے. جیسے کوئی بیماری ہے تو وہ اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے, سمٹمز ہوتے ہیں. تو سمٹمز جن بیماریوں کے یہاں 2 لوگ ہیں, تو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, ان کے سامنے 2 آدمیوں کی مثال بیان کرو. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کیے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, اور ان دونوں باغوں کے گرد ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور ان دونوں کے بیچوں بیچ ہم نے کھیتی بھی اگائی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ آسمان سے تو یہ باغ اترا نہیں تھا,
کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا، سارا کام تو اس نے کیا ہوگا. وہ کہاں کہاں سے مزدور لایا ہوگا، کہاں کہاں سے وہ انجینئرز لایا ہوگا جس نے یہ نقشہ تیار کیا ہوگا. لیکن کسی انسان کو جو علم، جو صلاحیت، جو وسائل، سب کچھ جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ پیچھے اللہ کی ذات نے اس کے لیے آسانیاں کی ہوتی ہیں. انسان یہ بھول جاتا ہے. کل بھی ہم نے حدیث سنائی تھی کہ وہ جو اللہ کے دو ہاتھوں کے درمیان ہے، ہمیں اس کا یقین ہو کہ میرے دو ہاتھوں کے درمیان جس نے یہ بنا لیا ہے باغ، اسے لگے گا یہ تو میرا ہے، میں نے بنایا ہے. لیکن اگر یہ یاد ہو کہ اللہ کے دو ہاتھوں کے درمیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب چاہے میرے پیروں کے نیچے سے کارپٹ کو کھینچ لے. یعنی باغ تو ایز از رہے گا، میں چلا جاؤں گا تو میرا تو باغ اجڑ ہی گیا. لیکن انسان زندہ رہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے راتوں رات اس کا باغ اجڑ جائے، یہ تو بڑی کم بختی ہے. بندہ مر جائے تو پھر بھی سکون آ جاتا ہے، کیونکہ وہ افسوس کرنے کے لیے تو بچا نہیں. لیکن بندہ زندہ رہے اور مال چلا جائے تو پھر پوری زندگی انسان کہتا ہے. ہم نے سنا ہے ابھی ریسنٹلی کسی ایک صاحب نے اپنے دل کی خواہش ظاہر کی کہ جی بس خوش نہیں ہوں میں. تو کیا خوشی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کسی زمانے میں فلاں ملک میں اپنا بزنس کرتا تھا اور اب وہ مزے نہیں ہیں، اب تو ایک نوکری کرتے ہیں تو وہ چلا گیا. تو جب انسان ہو اور انسان کا جو ہے باغ لٹ جائے تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. بھائی کلتل جنتین آتت اکلہا، دونوں باغ خوب پھل لاتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور پیداوار میں بھی کمی نہیں کرتے تھے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی چلائی تھی. وکان لہ ثمر، اور اس کے پھلوں کا موسم آیا. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو وہ اپنے دوست سے دوران گفتگو کہنے لگا. لایا ہوگا دوست کو، بلایا ہوگا کہ آؤ ذرا وزٹ تو کرو میرا باغ، وہ پھل لگے میں بس اتارنے باقی تھے. سب چیزیں جو ہیں وہ پورے اپنے جوبن پہ تھی. تو اس کو اسکول کے کوئی، کالج کے کوئی، یونیورسٹی کے یا کسی جہاں انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے یہ ڈگری لی ہوگی، پوری پلاننگ کی ڈگری کہ کس طرح سے یہ پورا جو زراعت کا جو بزنس ہے یہ کیا جاتا ہے، اس کی ساری. تو انا اکثر من کا مالا و اعز نفرا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور نفری کے لحاظ سے بھی زیادہ طاقتور ہوں. ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی ختم ہوگا. جب انسان نے اتنی پلاننگ کی بھی ہو اور سارے اس کے لنکس پورے ہوں، پانی کا نظام اندر ہی، اور جی کوئی ہوا داخل نہیں ہو سکتی، انگوروں کی بیلیں ہیں، یہ زبردست پلاننگ، تو انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کے لیے وہ کہاں سے آتا ہے. یعنی قرآن میں ایسے بڑے قصے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جہاں پہ بھی اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا. وما اظن الساعة قائمہ، اب جب یوں انسان یہ نتیجہ نکالتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور نتیجہ ہے، یہ اس کے کہیں تحت شعور میں یہ پکتا ہے یہ نتیجہ جو یہاں آ رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی بھی قائم ہوگی. تو پہلا نتیجہ تو انسان اپنے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر دوسرا اس کے تحت شعور میں یہ نتیجہ نکل چکا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے، یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا فیورٹ ہوں، جبھی تو اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہوا ہے، اور یہ اگر دنیا میں دیا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی وہ ایسے ہی میرے ساتھ معاملہ کرے گا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، ہاں اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ لوٹایا جاؤں گا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، گفتگو کرتے ہوئے اس کے غریب دوست نے اس سے کہا، اکفرت، ظاہر ہے اس نے اوپر ہی بتا دیا ہے کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے نفری میں، تو یہ اس کے مقابلے میں تو غریب ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے
اس ہستی کا انکار کر دیا جس نے تمہیں اولن مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، پھر ایک نطفے سے اور پھر پورا آدمی بنا دیا، لیکن تو بھلے نہ مان، لیکن هو اللہ ربی، میں تو مانتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی انسان غریب ہو تو کم از کم اس کو اللہ نظر تو آتا ہے نا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو کہتا یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لا قوت الا باللہ، طاقت تو ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اگر نظر وغیرہ لگے تو اس کے لیے انسان کو یہ لگے کہ کہیں نظر لگ گئی ہے تو اس کے لیے یہ آیت پڑھ کے بھی دم کی جا سکتی ہے، ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اور تم نے مجھے مال و اولاد میں اپنے آپ سے کمتر پایا ہی تھا، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کیا عجب میرا رب مجھے تمہارے باغ سے کہیں بہتر عطا کر دے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ ایک چٹیل میدان بن کر رہ جائے، او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی ہی نیچے اتر جائے، فلن تستطیع له طلبا، کہ تم اس کو حاصل ہی نہ کر سکو، واحیط بثمرہ، اور اس کے باغ کا پھل آفت میں گھر گیا، فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، اور وہ باغ میں اپنی سرمایہ کاری پر کف افسوس ملنے لگا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا رہ گیا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اب وہ حسرت سے کہنے لگا کاش لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ حالانکہ اس نے کسی بت کو تو نہیں کہا کہ جی یہ مجھے باغ جو ہے وہ کسی لات عزا منات نے دیا ہے یا کسی بزنس مین نے انویسٹ کیا ہے، تو شرک اصل میں کیا کیا، اس نے مادہ پرستی کا شکر کیا، اس نے اس مادے کو سمجھا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے پیچھے جو اللہ کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا اس کو وہ نظر نہیں آیا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اب اس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھا، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں ثابت ہو گیا کہ مدد تو ساری اللہ کی جو ذات ہے وہ برحق اسی کی ہے، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرو، کما ان انزلناہ من السماء، زندگی ایسے ہے جیسے آسمان سے ہم پانی اتاریں، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ساتھ مل جل کر زمین کا سبزہ نکل آئے، فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر وہ چورا چورا ہو جائے اور ہوا اسے اڑاتی پھرے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی کشش ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک زیادہ باعث ثواب ہیں اور انہی سے اچھی امید باندھی جا سکتی ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو بھی چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور ہم زمین کو بالکل چٹیل میدان، تم زمین کو بالکل چٹیل میدان پاؤ گے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے، وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ سب اپنے رب کے حضور قطار اندر قطار حاضر کیے جائیں گے، لقد جئتمونا، کہا جائے گا تم سب کے سب آ گئے ہو نا ہمارے پاس،
کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کر کے اکٹھا کیا تھا، یعنی وعدہ الست جب لیا گیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اگرچہ تمہیں یہ غلط فہمی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کریں گے، یعنی تمہیں واپس لے کر آنا اور واپس حساب کتاب کرنا. ووضع الکتاب، اور بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا بھی ہے تو صرف ایک عقیدے کی حیثیت سے وہ اس کو مانتے ہیں، اس کو عملاً جو ہے اختیار نہیں کرتے. عملاً پتہ چلتا ہے کوئی انسان آخرت کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے اس کا کہ جب دنیا میں وہ معاملات کو بہت فیئر طریقے سے کرے. ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مشمولات جو کچھ اس میں ہیں اس سے لرز رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور دیکھ کر پکار اٹھیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ ہی بڑا، بلکہ سب کو ریکارڈ کر رکھا ہے. پہلے کئی دفعہ اس بات پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ ہر چھوٹی چیز، ہر بڑی چیز انسان کی ریکارڈ ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیا تھا کہ عنقہ، انسان کی گردن میں کوئی ایسی چیز ہے جو لٹکی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسکیننگ کریں گے اور وہ سارا کا سارا جو ہے کیا چھٹا انسان کا سامنے آ جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اپنے تمام اعمال کو سامنے موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا کہ اس کے کھاتے میں نہ کردہ گناہ بھی ڈال دے. دنیا میں تو اس طرح ہوتا ہے، اللہ کے اس طرح نہیں ہوگا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سوائے ابلیس کے سب ہی نے سجدہ کیا. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ ایک جن تھا لہٰذا اس نے اپنے رب کے حکم سے بغاوت کی، اب وہ شیطان بن گیا. افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی، تو کیا تم میری بجائے اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے. یعنی اب شیطان اور شیطان کی ذریت ہے وہ جنوں میں سے. وہم لکم عدو، لیکن وہ تو تمہارا دشمن ہے. یعنی جن تو انسانوں کے وہ جو اچھے ہوتے ہیں، سورہ جن میں جا کے یہ موضوع کھل جائے گا، وہ وہاں بھی صرف ترجمہ کریں گے اور بات سمجھ آ جائے گی کہ جنوں میں صالح بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں. تو کیونکہ اس نے انسانوں کی دشمنی کی، اب اس کی ذریت میں جو جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ ایک نبی ہے، نبی کا بیٹا جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کی سمجھ لیں کہ حزب اللہ میں شامل نہ ہوا، وہ حزب الشیطان میں شامل ہو گیا. تو انسانوں میں بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ حزب اللہ میں شامل ہوں یا حزب الشیطان میں. اسی طرح جنوں میں بھی کچھ حزب اللہ میں شامل ہوتے ہیں، وہ جن ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں صالح، اور کچھ ہوتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں وہ حزب الشیطان میں شامل ہوتے ہیں. تو حزب اللہ اور حزب الشیطان یہ دونوں ہی انسانوں اور جنوں سے ملی ہوئی ایک جماعت ہے، اور دونوں کے لیے اللہ نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا. اور شیاطین جو ہیں وہ زیادہ یہ دشمنی ظاہر ہے یہی انسانوں کو اکساتے ہیں، انسانوں کو ورغلانے کا کام بھی ان کا ہے، انسانوں کو طاقت دینے کا کام بھی ان کا ہے. کیسے کوئی انسان اس جگہ تک پہنچتا ہے جب وہ کسی فرعون کو دیکھتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت سے لوگوں کو غلام بنا کے بیٹھا ہے، تو کسی دوسرے انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے وہ بھی یہ کام کرتا ہے. اس کو ہمیں پتہ ہوتا ہے انجام کا، وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جب جہنم میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا، جہاں سب جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے. معاذ اللہ اس طرح کی بات انسان کرتا ہے کہ ابھی تو موجیں کرو. تو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور بہت ہی برا ہے جو ظالموں نے اللہ کا بدل ڈھونڈا ہے. یعنی ایک تو اللہ ہے معبود، جیسے ہم نے کہا وہ تو دنیا اور آخرت دونوں کا معبود ہے. للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض. بار بار اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ ساری صفات اللہ کی ہمیں پتہ ہے، لیکن
پھر بھی انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ان شیاطین سے دنیا حاصل کرنے کے طریقے سیکھتا ہے، اور پھر ان کے گناہوں کے ذریعے ان کے اندر معروف انسان پاپولر ہوتا ہے، ان کے ابھی تمغے ملتے ہیں، انسانوں کو تمغے دیے جاتے ہیں، اور وہ تمغے کس لیے ہوتے ہیں کہ جس نے جتنے 100 بچوں کو قتل کیا، 100 عورتوں کا ریپ کیا، تو 100 کی فگر پہ جا کے ان کیا کوئی جو ہے وہ نشانہ امتیاز یا تمغہ امتیاز دیا جاتا ہے کہ یہ اس شخص کو دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ مزید اونچے عہدوں کے لیے وہ مزید کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے مزید کچھ ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے ڈیٹا کہ بھئی اب یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ اب ان انسانوں کی جو وہ فرض کریں کہ وہ آج کل جو یہ سب بھی ہوتا ہے کہ جی وہ مردے دفنا کے جاتے ہیں، ان مردوں کو نکال کے ان کے ساتھ بے حرمتی کرنی ہے، ان کی لاشوں کے ساتھ، یا ان کی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بیچنے، اور فلاں فلاں یہ دنیا میں جو کچھ ہم سنتے، تو یہ اللہ کو چھوڑ کے جب انسان کسی اور کو معبود بناتا ہے، اللہ بھی وہی دیتا ہے جو وہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رستے سے حاصل کرنا انسان کو بہت دشوار لگتا ہے، اور یہ رستہ بہت آسان لگتا ہے۔ تو بئس للظالمین بدلا، بہت ہی برا ہے جو ظالموں نے اللہ کا بدل ڈھونڈا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہ تو میں نے زمین و آسمان کو بناتے ہوئے ان کو پاس کھڑا کیا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کو بتاتے ہوئے، نہ خود ان کو بتاتے ہوئے، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ہرگز ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں تھا۔ یعنی ان کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی کو ایسی صلاحیتیں دی ہوں؟ تو یہ جو بھی کوئی اللہ کے خلاف طریقہ ہے، انسان کو پاور کا سمجھ لیں، اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پاور تو اسے مل جاتی ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ اس کی دعا کو پوری کرتا ہے، اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے تن من دھن کو لگاتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ کہے گا بلاؤ ذرا ان کو جن کے بارے میں تمہیں خیال تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس وہ انہیں آواز دیں گے لیکن وہ ان کو جواب تک نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دیں گے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور سمجھ جائیں گے کہ وہ اب اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کا ہر اسلوب اس قرآن میں اختیار کر لیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان اکثر معاملات میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے نہیں روک رہی، الا ان تأتیہم سنت الاولین، سوائے اس کے ان پر بھی وہی کچھ آئے جو ان سے پہلوؤں پر آیا تھا، او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آ دھمکے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو تو صرف خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بالباطل، اور کافر ناحق جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ ان کے ذریعے حق کو نیچا دکھائیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور یوں انہوں نے میری نشانیوں اور میری تنبیہات کو مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ جیسے یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے، اس کے ذریعے آپ کسی کو بلاتی ہیں کہ آئیں اس کو سنیں، اس کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ سنیں، اور انسان اس پہ توجہ ہی نہ دے۔ تو وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول ہی جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں کیا آگے بھیج رہا ہے۔
انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان بھی بوجھل ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا بخشنے والا رب بہت مہربان ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ ان کو ان کی کرتوتوں پر پکڑے تو ان پر جلد ہی عذاب بھیج دے، بل لہم موعد، اصل میں ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے، وتلک القری اہلکناہم لما ظلموا، یہ رہی بستیاں جنہیں ہم نے ظلم کی پاداش میں تباہ کر دیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جس وقت موسیٰ نے اپنے ساتھی خادم سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، او امضیہ حقوبہ، یا اسی طرح سال ہر سال چلتا ہی رہوں گا۔ اچھا، اب یہاں تک جو آیات تھیں ان میں سمجھ لیں کہ دور فتن سے متعلق بہت سے سمجھ لیں جو مٹیریلزم ہو گیا، شیطان فتنہ بن کے آئے گا، جسے ہم دجال آج کے زبان میں، شیطان کے لیے صحیح لفظ جو ہے وہ دجل ہے، کہ وہ ایک دھوکہ دے رہا ہے، ایسی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی دین کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اسی طرح سے جو کھلایا پلایا جا رہا ہے وہ دھوکہ ہے، دنیا جو ہے وہ اس کے لیے ایک دھوکے کا سامان جو ہے وہ مہیا کر رہی ہے، تو ایک دجل کی دنیا ہے جس کے اندر ہم ہیں۔ پھر اسی بات کو مثالوں سے سمجھایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہے، اسی طرح دو دوست جو ہیں ان کے قصے کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہم کو۔ پھر ابلیس کا قصہ تو ہر جگہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کے ایک خاص جو حالات جو ہیں ان کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ یہ دو رکوع ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر تھا جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور قدیم اسرائیلی روایات میں بھی اس کا ذکر ہے، جن میں سے بہت سی روایات جو ہیں قرآن کے بیان سے مطابقت رکھتی ہیں۔ تو بہرحال ان روایات سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، وہاں پر آپ علیہ السلام کو ہمارا ایک صاحب علم بندہ ملے گا، اور آپ علیہ السلام جو ہیں کچھ عرصے ان کے ساتھ رہ کر اور ان سے علم کا استفادہ کریں۔ ممکن ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ابتدائی زمانے میں ہوا ہو، اور اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی تربیت مقصود ہو۔ تو جس طرح بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے بھی ایک فرشتہ 3 سال تک مسلسل آپ علیہ السلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ تو اس واقعے میں یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں قطعی معلومات دستیاب نہیں۔ اس ضمن میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ کوئی فرشتہ تھا، تو جبکہ ایک دوسری رائے کے مطابق یہ کوئی انسان جو ہیں وہ ہیں تھے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے رکھی ہے، یعنی جیسے جنوں میں سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر دے رکھی ہے، اسی طرح سے انسانوں میں سے جو ایک نیک اور برگزیدہ بندے کو بھی بہت طویل عمر سے نوازا ہے، اور ان کا نام حضرت خضر یا خضر، یعنی خا کی کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو واللہ عالم، تو بات یہ اہم نہیں ہے کہ بھئی یہ کون تھے، اور ان کی تحقیق زیادہ اہم نہیں ہے، اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آگے جو واقعات ہمیں بتائے جائیں گے اگر ہم اس کو بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے معاملات ہمیں علمی طور پر وہ سمجھ آتے رہیں گے۔ تو روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی وقت یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے روئے زمین کے تمام انسانوں سے بڑھ کر علم عطا فرمایا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ ہم نے سورہ یوسف میں قاعدہ پڑھا تھا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ موسیٰ علیہ السلام اگر یہ سمجھ رہے تھے تو صحیح سمجھ رہے تھے، جس کے پاس اللہ کا میسج آتا ہو، ڈائریکٹ کوئی فرشتہ لے کر آتا ہو، ایک تو ہے کوئی خواب کے ذریعے، کسی جو ہے ہدایت کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے، ایک ہے فرشتہ لاتا ہے، بہت ڈیفینیٹ نالج ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ آپ فلاں جگہ ہمارے ایک بندہ خاص سے ملاقات کریں اور کچھ عرصے ان کے ساتھ رہ کر علم و حکمت سیکھیں۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اور یہ جو سفر ہے اس کے بارے میں یہیں پہ جیسے آگے آیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا اسی طرح سال ہر سال چلتا ہی رہوں گا۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے جو ملنے کی جگہ ہے وہاں تک میں پہنچ جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ وہ شخص جو ہیں وہ مجمع البحرین، جمع ہونا، دو بحر کا جمع ہونا، دو دریاؤں کے سنگم پر ملے گا۔ تو مجمع البحرین کے اس مقام کے بارے میں بھی مفسرین کے ہاں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ بحیرہ احمر، ریڈ سی کے شمالی کونے سے نکلنے والی دو کھاڑیاں، خلیج سویز اور خلیج عقبہ، اس کے مقام میں اتصال اور دریائے نیل پر واقع، یعنی وہاں پر اس کو مجمع البحرین کہا گیا ہے، جبکہ ایک دوسری رائے کے مطابق یہ مقام دریائے نیل پر واقع ہے، اور یہ رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ دریائے نیل دو دریاؤں یعنی النیل الازرق اور النیل الابیض، اس سے مل کر بنا ہے۔ تو یہ دونوں دریا سوڈان کے طرف سے مصر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک دریا کا پانی کا رنگ نیلا ہے جبکہ دوسرے کا سفید ہے۔ پاکستان میں بھی اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کے صاف پانی اور دریائے کابل کے گدلے پانی کا ملاپ ایک ایسا ہی ایک منظر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اس رائے کے مطابق جس مقام پر یہ دونوں دریا مل کر ایک دریا مصر کے دریائے نیل کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس مقام کو مجمع البحرین کہا گیا ہے، اور یہ مقام جو ہے خرطوم کی سرحد کے آس پاس ہے۔ تو باقی جو بات چیت ہے ظاہر ہے یہ بس ایک تاریخی گفتگو تھی، باقی جو ہے ہم ترجمہ کر کے انشاءاللہ جو بات ہمیں سمجھ آئے گی وہ ہم سمجھ لیں گے۔ تو فلما بلغا مجمع بینہما، لیکن وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی بھنی ہوئی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، بس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ یعنی کوئی کھانا اپنے ساتھ جو لے کر نکلے تھے، ظاہر طے تو یہ تھا کہ چلتے ہی رہیں گے تو کچھ نہ کچھ جتنا کھانا انسان ساتھ لے کے چل سکتا ہے اتنا تو لے کے نکلے گا، کہ باقی پھر اللہ پہ توکل کرے گا۔ تو مچھلی لے کے انہوں نے رکھی تھی، اور جو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک فرائیڈ فش تھی، یعنی مچھلی کو بھون کے یا جو بھی سیک کے جو بھی طریقے سے پکا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور زیادہ گمان یہی ہوتا ہے کہ اس وقت سیک کے کھانے کا زیادہ رواج تھا گوشت کو، تو سیک کے رکھی ہوئی ہوگی، انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور یہ جو مقام تھا یہاں پہ وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کے اور سرنگ بناتی ہوئی پانی میں واپس چلی گئی، وہ جو دریا تھا اس میں چلی گئی۔ تو فلما جاوزا، لیکن جب وہ آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ یعنی بعض اوقات جب انسان، یہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا
کہ طالوت اور جالوت کے قصے میں بھی کہ انہوں نے ایک حکم دیا تھا، لوگوں نے جب نہیں پیا تو انہوں نے کہا ہمیں تو تھکان، ایک طرح کی تھکان ہو گئی جب وہ انہوں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاں ملنا تھا وہاں سے آگے چلے گئے تو ان کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ جی کچھ غلط ہو گیا ہے، اور وہ کیسے انسان کی باڈی اس کو ریئیکٹ کر رہی ہے، اسے کیسے وہ جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے تو اس کے لیے کوئی گھنٹی نہیں بجتی، بلکہ ہمیں کوئی حس ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، اور ہم پانی پیتے ہیں کہ جی بڑی پیاس لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو یہ سارے ہمارے اندر ایک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ تو کوئی انڈیکیٹر تھا جس کو یہاں اس طرح سے بتایا گیا کہ ان کو تھکان سی محسوس ہوئی۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، خادم کہنے لگا آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے فإنی نسیت الحوت، تو وہ مچھلی کو بھول گئے، تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور آپ سے اس کا ذکر کرنا اور آپ سے اس کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ تو وہ یہ سمجھا، ایک تو رائے یہ ہے یہاں پر کہ ہو سکتا ہے کہ جو خادم تھا اس کو لگا ہو کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی کسی سوچ میں ہو، کسی خیال میں انہوں نے دیکھا نہ ہو، لیکن وہ سمجھ رہا ہو کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، تو اس لیے وہ بھی ریلیکس رہا، اس نے بھی ذکر نہیں کیا ان کے کھانے پینے کا۔ اور یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے معجزانہ واقعات اتنے زیادہ کثرت سے ہوتے تھے کہ اس کو لگا ہی نہیں کہ یہ کوئی مینشن کرنے کی بات ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی ایسی چیز ان کے سامنے ہوئی بھی ہے تو وہ تو اللہ کے اذن سے ہوئی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے نہیں بتایا، اور اس نے خود جو ریزننگ دی وہ کیا ہے کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاتا، یعنی میرا کام تو تھا اپنے مچھلی پر مجھے جو ہے وہ سرپرستی دی ہوئی تھی کہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، کھانا پیش کروں گا، اسی لیے میں آپ کے ساتھ تھا، وہ جو ایک چھوٹا ہوتا ہے وہ سارے کام کرنے کے لیے، اور وہ میں نے نہیں کیا۔ تو واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ قال ذلک ما کنا نبغ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس آئے۔ فوجدا عبدا، تو ان کو ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندہ، من عبادنا، اس سے ملاقات ہوئی وہاں پہ، انہوں نے پایا اس کو وہیں پہ، تو وہ انتظار کر رہے ہوں گے، یا ان کا اسی طرح سے لکھا ہوگا کہ انہوں نے بعد میں آنا ہوگا، انہوں نے آگے جانا ہوگا، آگے جا کے لوٹنا ہوگا۔ وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ خضر لیٹ ہو گئے ہیں اور وہ وہاں بھی پہنچنے میں ان کے ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وہ آگے نکل گئے، آگے نکل کے جب وہ خضر وہاں پہنچ گئے تھے، بس اب وہ ابھی اپنا انہوں نے سامان اتارا ہی تھا وہاں پہ سستانے کے لیے، تو جی پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اب دونوں کی صحیح جگہ پہ ملاقات ہو گئی۔ تو اللہ نے اسی طرح لکھا تھا۔ تو آتیناہ، موسیٰ علیہ السلام کو ویسے بھی جلدی ہوتی تھی خیر کے کام میں، ہم نے آگے بھی جا کے پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھا، تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کچھ تیزی سے اپنی گاڑی بھگاتے ہوئے لے کر آئے ہوں، پیدل آ رہے تھے، اونٹ پہ آ رہے تھے، گدھے پہ آ رہے تھے، کسی بھی چیز پہ آ رہے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کیفیت تھی جلدی کی، تو وہ جلدی پہنچ گئے، وہ ابھی پہنچا نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو پینلٹی دینی پڑی۔ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور جس کو خاص اپنے پاس سے علم بھی عطا فرمایا تھا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ، موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں علیہ السلام، عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، بشرط یہ جو علم آپ کو اس خوبی کے ساتھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تم بھلا ایسی باتوں پر چپ کیسے رہ سکتے ہو جو تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور واقعی موسیٰ علیہ السلام صبر کرنے والے تھے، اور جن چیزوں پر موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا انہیں کلام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر معمور کیا ہے وہ ہے رسالت،
اور ایک رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو، ہم بارہا پڑھ رہے ہیں کہ وہ خوشخبری دے اور ان کو ڈرائے، لیکن ظاہر ہے خوشخبری وہ دے گا جو لوگ نیک اعمال کریں گے، اور ڈرائے گا جو غلط کاریاں کریں گے۔ تو پہلے خود کر کے دکھانا ہوگا پریکٹیکل۔ یہ نہیں ہوگا آج کے علماء کی طرح کہ خود تو چھٹی ہو، بس درسوں میں بتایا جا رہا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تو کام یہی تھا کہ اللہ کی شریعت کو کر کے دکھائیں۔ یہ بندہ کسی اور، یہ شریعت پر معمور نہیں تھا، تو اس لیے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیسے سمجھاتے؟ وہ تو جو بھی الفاظ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے لاتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو وہی سمجھنا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک سمجھ آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت ہمیں دی ہے اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کو پریکٹیکلی ہم کریں، اور جو غلط کر رہا ہو اس کو بھی روکیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس چیز پہ صبر کرنا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، بس ان سے طے کر لیا کہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کروں گا۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اس بندے کو بھی پتا تھا کہ جو چیزیں میں کروں گا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بڑی عجیب و غریب ہوں گی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کچھ بھی پوچھنا مت، حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، یعنی ایگریمنٹ جس بات کے اوپر ہوا، یہ سیکھنے کا ایگریمنٹ۔ یہ ہر مدرسے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر پڑھانے والا اپنے ساتھ کوئی ایک ایگریمنٹ کرتا ہے اور سیکھنے والوں کو پھر اس ایگریمنٹ پہ رہنا ہوتا ہے، اور وہ جب اس ایگریمنٹ کو کوئی توڑتا ہے تو پھر جو استاد ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوتا کہ اس نے کسی کو کیوں اس کلاس میں سے نکال دیا۔ تو ایک کلاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ٹیچر ہے، وہ اب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سکھائیں گے۔ طے یہ پایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی دیکھیں، جب تک وہ شخص خود نہ بتائے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے منہ پہ تالا لگا کے رکھنا ہے۔ مجبوری موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو سبق پہلے پڑھا دیا ہے وہ بہت اہم ہے، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ یہ کام کرتے پھرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اس سے تو اپنے آپ کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کام سے بھی مجھے روکا جائے گا۔ تو فانطلقا، اب وہ کلاس شروع ہوئی، ان کی پہلی کلاس ہے آج ان کی۔ پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، وہ پہلی کلاس کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ کل ہم جو ہیں کسی کشتی کا سفر کریں گے، آپ کشتی کے لیے تیار ہو جائیے گا، اس کی سب تیاری سے آئیے گا۔ جی آ گئے وہ، یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کشتی میں شگاف اس کے سواروں کو ڈبونے کے لیے ڈالا ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کی ہے۔ اب انہیں سمجھنا آئے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اس کے ساتھ رہوں، بندے کو تو اس کی شکل دیکھ کر اس کے شکل کے اوپر جو ہے دل کرے کہ ایک اس کا جو ہے نا سیدھے گال پہ اس کے لگا دیا جائے کہ یہ اس نے کیا حرکت کی ہے، اس کے اس کام کے کرنے سے کسی کا نقصان الگ ہوا، اور پھر جتنی جانیں اس کشتی میں ہیں اور ہم بھی ڈوبیں گے۔ یہ جو کشتی کو انہوں نے جو ہے اس میں سوراخ کر دیا ہے۔ تو قولا، موسیٰ علیہ السلام کی تو عادت تھی، یہ ادھر سے مکہ آیا اور بندہ جو ہے وہ آگے پہنچا۔ تو قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے وہ ایگریمنٹ یاد دلایا کہ وہ بندہ بولا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ کہنے لگے میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کیجیے۔ فوراً سمجھ یاد آ گیا کہ ہاں یہ تو میں نے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں سختی بھی نہ کیجیے۔ یعنی انسان، اب موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں صرف کشتی ہی کو تو سوراخ کیا ہے نا، یہ کون سی اتنی بڑی کوئی غلطی تھی کہ جس پر میں ان کے سر چڑھ گیا، تو میری غلطی ہے۔ ایکسپٹ کر لیا انہوں نے اپنی غلطی کو، آگے چلے۔ فانطلقا، دوسری کلاس ہے، وہ دونوں پھر چل پڑے۔ اب وہ بھی استاد تھا، اس نے کہا کہ
اب کوئی ایسا امتحان موسیٰ علیہ السلام کا لینا چاہیے. کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، کہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ جو ہمارے پاس آ گیا نا ہم اس کو جانے نہیں دیتے. لیکن جو واقعی جن کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، یعنی ایک خاص علم جو اللہ کی طرف سے کسی کو علم دیا گیا ہو، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھگانا ہے اسٹوڈنٹ کو، رہنے نہیں دینا یہاں پہ اپنے پاس، کہ یہ جو سکھانا ہے ہم نے، یہ سیکھنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑیں گے انسان کو، اپنے نفس کے اوپر، اپنے ذات کے اوپر، تب وہ سیکھ پائے گا. تو اب دوسری کلاس میں اس نے بہت بڑا امتحان لیا، صبر کا امتحان، کہ حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو اس بندے نے اسے قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوچا کہ میں پہلے ایک دفعہ توڑ چکا ہوں معاہدہ، اب توڑنا چاہیے نہیں توڑنا چاہیے؟ انہوں نے کہا نو وے، اس نے بندہ مار دیا ہے اب. اور بنی اسرائیل کی شریعت میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں تو میں چپ نہیں رہ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، وہ بندہ بولا، وہ بھی اب بڑا اگریسو ہو گیا. پہلے اس نے کہا تھا اقل انک، قال الم اقل انک، اب اس نے کہا اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. یعنی عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جار مجرور لا کے اور اس کی تقدیم کر دی گئی ہے. تو جیسے انگلی اٹھا کے اس نے کہا کہ لاسٹ وارننگ. تو قال ان سألتک عن شیء بعدها، موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. معافی مانگ سکتے تھے کہ بھئی معاف کر دیں، جیسے پہلے مانگی تھی معافی، کہ جی میرے معاملے میں ہاتھ ہلکا رکھیں، یہ کہا تھا پہلے. اب یہ کہہ سکتے تھے کہ اوہو ہو ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، نہیں، اب یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بات بالکل غلط ہے. یعنی ان کے دماغ کے کسی بھی حصے میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو بندہ اس نے بچہ مار دیا ہے، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ماں باپ رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، اور بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. تو قولا ان سألتک عن شیء بعدها، اب خود ہی طے کر لیا کہ بھئی اب کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اس کے بعد اگر میں نے پھر کچھ پوچھوں آپ سے، فلا تو صاحبنی، تو پھر بھلے مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. یعنی اصول موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی طے کر لیا کہ اب اس سے بڑی اگر کوئی چیز ہوئی نا تو پھر تو میں نے خود ہی نہیں رہنا اس کے ساتھ. لیکن ادبن، کیونکہ استاد ہیں تو بس ان کو عزت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں بس آپ ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو جائے گا، یعنی پھر میں آپ سے کوئی بات نہیں کہوں گا. فانطلقا، اب تیسری کلاس، فائنل کلاس، وہ دونوں پھر آگے چلے. حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں جا پہنچے، اور وہاں پہ کیا ہوا، نستطعما اہلہا، استطعما اہلہا، انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما، لیکن بستی والوں نے اس کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. اچھا، استاد بڑا ہی انٹیلیجنٹ تھا، ظاہر اللہ نے کسی کو استاد بنایا ہو موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ پچھلے دو واقعات تو ہوئے نیگیٹو زون میں، اب وہ انہیں لے گیا کسی پوزیٹو زون میں، کہ جو کرنا چاہیے تھا امر بالمعروف بعد میں آیا، پہلے نہیں انل منکر کا امتحان ہو گیا. تو وہ نہیں انل منکر کے امتحان میں تو موسیٰ علیہ السلام پورے اترے. اب امر بالمعروف کا امتحان ہو رہا ہے کہ انہوں نے، بستی والوں نے ان کی، یعنی پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی سواری، جو کوئی سوار ہوتا، جیسے ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام نکلیں تو کوئی ایک دو دن کا ہی کھانا لے کے نکلیں گے نا، وہ کتنے دن، کوئی کھجور چل جائے گی، کوئی نٹس چل جائیں گے کچھ دن، لیکن کوئی کھانے کے جو گوشت وغیرہ ہے، دال سبزی ہے، یہ تو نہیں چل سکتی لانگ ٹائم کے لیے. تو وہ تو آپ جہاں سے گزر رہے ہوں گے، پہلے تو یہ دکانداری نہیں ہوتی تھی، لوگ اسی طرح گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے کھانا مانگتے تھے، اور جس کے پاس ہوتا وہ کھانا دے دیتا، مہمان نوازی کرتا. لوگ ایسے ہی جو ہیں وہ کسی کے گھر میں ٹھہر جاتے کہ کوئی جو ہے وہ سفر مسافر ہے. تو اسی طرح انہوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق کھانا مانگا.
تو فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، لیکن ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، لیکن اس بندے نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. اس کی تعمیر کی ہوگی، پورا دن لگا ہوگا اور تھکے ہوں گے، بھوک میں یہ کام کیا اور تھک کے چورا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کرنا پڑا شاگرد ہونے کی وجہ سے. تو اور غصہ آ رہا ہے ان کو کہ جی ایک تو بھوکا ہوں میں، 2 دفعہ میری پھینٹی لگ چکی ہے استاد سے، اور اب یہ کیا استاد ہے مجھ سے یہ مزدوری بھی کرا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے گھر میں پلے بڑے، اور اس کے بعد جی ابھی اگر یہ مان لیا جائے کہ نبوت سے پہلے ان کی یہ تربیت ہو رہی ہے، تو ابھی تو وہ مصر نہیں پہنچے ہیں. اگر یہ اس سے پہلے کہیں کا واقعہ ہے یا اس کے بعد کا بھی واقعہ ہے تو تعمیر کرنا یعنی پتھر اٹھا کے لانا اور سیمنٹ گھولنا، کسی دیوار کو تعمیر کرنے کا یہ ایک الگ فن ہے. ایک بکریاں چرانے والا اور ایک کھیتی باڑی کرنے والا ان چیزوں کو نہیں سمجھتا کہ تعمیر کا فن کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور کہنے لگے اگر آپ چاہتے، اب بھوک اور شدت کی ہو گئی ہے اور اس پہ تعمیر کروائی ہے، کھانا دیا نہیں لوگوں نے، الٹا یہاں کام کرنے سے مزدوری کرنے سے اور نڈھال حالت ہو گئی ہے، تو اس اجرت اگر آپ چاہتے تو اجرت ہی میں سے کھانا مانگ لیتے، اسی کام کا آپ کہتے کہ جی یہ کام میں کر رہا ہوں اس کے لیے کھانا دے دو. بس جی اب تو وہ استاد تو پہلے ہی تلا ہوا تھا کہ جی چھٹی کرے. تو یہ جو حقیقی طور پر کوئی سکھانے والے استاد ہوتے ہیں وہ بس اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بندے کی چھٹی کریں، اور بندہ جو ہے وہ بس اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو تو اتنا بھی سیکھ لے تو اس کی نبوت کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا واقعی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، جن کو اللہ نے کوئی ایسا علم دیا ہو جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو عام لوگ ہیں وہ اگر اپنے آپ کو کوئی فرض کریں کوئی خضر سمجھنے لگے انسانوں میں سے، اور خضر سمجھ کے لوگوں کے ساتھ شریعت کے خلاف، ہم تو تمام انسان، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہم تمام انسان، ہاں استاد اس طرح کے امتحان لے سکتے ہیں جس میں کسی شاگرد کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا امتحان ہو اور وہ پتہ چل جائے کہ یہ جو شاگرد ہے یہ اس امتحان میں پورا اترا یا یہ ناکام ہو گیا. تو اس نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، تو وہ بندہ کہنے لگا بس یہ میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن جاتے جاتے میں تمہیں ان تمام باتوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ چند غریب ملاحوں کی ملکیت تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں ملاحی کا کام کرتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے اس کشتی کو عیبدار بنانے کا فیصلہ کیا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ کا ناکا لگا ہوا تھا. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور وہ زبردستی تمام بے عیب کشتیاں چھین رہا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو وہ بڑے نیک ماں باپ کا بیٹا تھا. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان دونوں کو اپنی ناشکری اور سرکشی سے تنگ کرے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب بدلے میں ان کو خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ، ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، رہی دیوار تو وہ بستی میں 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے باپ کا دفن کیا ہوا خزانہ چھپا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ انتہائی نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، لہٰذا تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بچے اپنی پختگی کو پہنچیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور تیرے رب کی مہربانی سے وہ خود اپنا خزانہ نکالیں. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے یہ سب کچھ اپنے فیصلے کے تحت نہیں کیا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے کل حقیقت ان معاملات کی جن پر تم صبر نہ کر سکے.
تو اب سمپل لفظوں میں ہم اگر یہ بات سمجھائیں تو ایک ہے وہ دنیا جہاں اللہ تعالیٰ کے سارے کام فرشتے کرتے ہیں. ہمیں تو اپنی ظاہری دنیا میں نظر آتا ہے کہ کوئی بچہ کسی چھت سے گر کے مر گیا، کوئی کشتی جیسے وہ ٹائٹینک کہتے ہیں کہ کسی چٹان سے ٹکرائی تھی جس کے بعد اس کا تیا پاچا ہوا، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے دنیا میں. اور لیکن اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے، کسی خضر کے ذریعے، اپنی کسی بھی مخلوق کے ذریعے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ کے پاس تو لشکر ہیں، فوجیں ہیں، اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ جو اللہ کے لم تروہا، جنود لم تروہا قرآن مجید میں آیا، ایسی فوجیں جو تم نے نہ دیکھی نہ سنی. تو اللہ کسی کے ذریعے بھی کوئی بھی کام کروائے، ہمیں ظاہری آنکھ سے اس دنیا میں جو نظر آتا ہے وہ نظر آئے گا کہ یہ بچہ اوپر سے گر کے، ہم تو پھر اس سبب کو رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. لیکن اصلاً کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے یہ کام اس طرح سے، یہ جو پیچھے جو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے اس دنیا کی سیر کروائی، کہ جس میں جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ملکوت السماواتی والارض انہیں دکھائے گئے تھے کہ کیسے اللہ کے معاملات ہوتے ہیں. تو ایسا یہ ایک قصہ ہے کہ اللہ کے عالم امر کے اندر جو تکوین کی دنیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسباب، ہماری جو دنیا کے اسباب ہیں ان سے مختلف اسباب ہیں. وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے بچہ مروایا کیونکہ وہ جسے ہم کہتے ہیں خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو اللہ ہی کی طرف سے وہ خیر اور شر ہوتا ہے. تو لیکن ان آیات میں ہمیں تلقین یہی کی گئی ہے کہ جو خیر ہو اس کی نسبت تو ہم اللہ کی طرف کریں، اور اگر کوئی چیز شر ہو تو اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہ کریں. اسی میں ہمارے لیے بہتری کا معاملہ ہے. یہیں تک رکھتے ہیں آج کی. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ ہے کل حقیقت ان معاملات کی جس پر تم صبر نہ کر سکے. آگے سے انشاءاللہ کل ترجمہ کریں گے اور سورت کو کل مکمل کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.